سپوز میں ایک بڑا سا شیک بنا کے پروٹین شیک رکھ دیا 1000 کیلریز کا, وہ میں صبح سے لے کے رات تک سپ کرتا رہتا ہوں. لیکن اس بندے کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, اس کی فیملی نے سفر بھی کیا اس کے سارے اس جرنی میں, اور جتنا وہ سفر انہوں نے کیا اس میں اس کی فیملی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیوں سفر کر رہے ہیں. اچھا. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پیچھے بیک اینڈ پہ کیا یوز کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس طرح ایک ریل ہے میرے مائنڈ میں, اور وہ ریل یہ ہے کہ اس ریل میں میرا اپنا ایک وننگ موومنٹ ہے. میں ٹرافی لے کے کھڑا ہوں اسٹیج پہ, اور وہ میں پلے کرتا رہتا ہوں. Assalamu alaikum everyone and welcome back to episode number 27 of The NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast. آج ہمارے گیسٹ ہیں He Needs No Introduction, کس وہ پہلے بھی ہمارے شو پہ آ چکے ہیں. شفقت حسین بھائی, السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. آل گڈ الحمد للہ. شفقت بھائی کا جو ہے تھوڑا سا فلو چل رہا تھا, آج کل ہمارا فلو سیزن کافی پھیلا ہوا ہے, تو یو فیلنگ بیٹر ناؤ؟ مچ بیٹر. چلیں, گڈ گڈ. 2-3 دن رہا, بٹ پوڈ کاسٹ کے لیے آنا ضروری تھا تو میں نے میڈیسنس کو ڈبل کر دی. بٹ آئی ایم مچ بیٹر. چلیں, گڈ گڈ. ویلکم بیک ٹو دا پوڈ کاسٹ, ویلکم بیک ٹو پاکستان آفٹر ریپرزینٹنگ دا کنٹری ان دا دبئی مسجد کلاسک شو. تھینک یو سو مچ. تو کوئی میرے پاس اتنا کوئی فارمل ٹاک ٹریک نہیں ہے, ون ہیو اے ویری کیجول ڈسکشن. تو مجھے بتائیں یار کہ یہ جو شو ہے اس کی آپ نے کب سے پلاننگ کی ہوئی تھی؟ اور مطلب کہ بڑا اچھا آپ نے نا سوشل میڈیا پہ اس کی کوریج دی ہے, روز 2-2 3-3 پوسٹ آ رہی ہیں, اسٹوریز آ رہی ہیں, بڑا انجوائے کیا میں نے. لائک اے اسٹوری آپ کی انفولڈ ہوئی ہے, پریپ ہے, پھر وہاں پہ کوریج, پھر اب اس کے بعد کبھی آپ دکھا رہے ہیں جی اب کیا سلسلہ ہے. تو کب آپ نے اس کی اسٹارٹ کی تھی پریپ پلاننگ وغیرہ بیسکلی؟ فرسٹ کہ میں 2019 میں جب یہ آئی تھنک پہلی بار آیا تھا دبئی مسل شو, تو میں نے کہا اس کو جا کے کمپیٹ کرتے ہیں. تب نہیں کر سکا تھا, آبویس ریزنز وہ لوگوں کو موسٹلی پتہ ہی ہے. تو میری وائف کی ڈیتھ ہوئی, لیکن اس کے بعد بھی میں کوشش کر رہا تھا, ایون دو میں نے شو کی فیس تک جمع کروائی ہوئی تھی, ہوٹل بکنگ دبئی میں سب کچھ. لیکن ایٹ دا اینڈ مومنٹ پہ آئی تھنک ویزا کا ایشو آ گیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں حسین نام کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی اس ٹائم پہ. یہ 19 میں ہوا تھا؟ ہاں 19 میں دبئی مسل شو فرسٹ. تو پھر انہوں نے کہا کہ یار آپ نہیں جا سکتے. مجھے کسی بندے نے کہا, میں نے کہا کیا ہو, کوئی ایشو آ رہا ہے ویزا میں. اور اس ٹائم فی کتنی تھی؟ تب فیس بہت کم تھی, آئی تھنک پاکستانی 30-35,000. اچھا, ہاں اتنی تھی. صحیح. تو میں خود ہی ڈاؤن ہو گیا. میں نے کہا اچھا نہیں جاتے یار. مطلب میرا دل جانے کا بھی تھا, نہیں بھی تھا, اس طرح کچھ تھا. مطلب آئی واز ناٹ شیور پوری طرح. لیکن شو کے مطلب نیکسٹ ڈے شو تھا, اور رات کو میرا ویزا اپروو ہو گیا تھا. مطلب میں جا سکتا تھا. اچھا. آپ نے کہا سین ہی نہیں ہے. میں نہیں گیا. اچھا. تو میں دل سے مطلب بیٹھ گیا تھا, تو پھر چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد 2021 کووڈ سیزن تھا یہ وہ, اور اس سیزن میں آپ ویسے ہی جا نہیں سکتے تھے. لیکن میرے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ میں نے جا کے کمپیٹ کرنا ہے. اس جو ابھی 2020 یہ تھرڈ ہوا ہے, ہاں تھرڈ میں, اسی 1.5 سال آئی تھنک, ہاں جولائی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا 2022 میں کہ یہ 23 کی دسمبر میں ہونا ہے. مجھے آئیڈیا تھا اسی اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے. تو تب میں نے پریپ اسٹارٹ کی تھی کہ 1 سال اس کو لے کے جاتا ہوں, پورا ایک سائز گین کرتا ہوں, اس کے بعد پھر کٹ 5-6 مہینے بہت ہوں گے اور آئی بی گڈ. تو وہ پھر تک 1.5 سال لگا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میں 1.5 سال تک اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ میں ایزیلی مینیج کر سکتا ہوں سب کچھ. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ یو بین ٹریننگ فار ماشاء اللہ مور دین اے ڈیکیڈ, اور آپ 2022 مڈ میں جس اسٹیج پہ تھے تو ویری کلوز ٹو مطلب کہ جو پیک ہے ہماری اس کے کلوز آپ ہوں گے. تو اب اس پوزیشن پہ آ کے آپ کہتے ہیں یار میرے پاس 1.5 سال ہے, میں نے اس میں سائز گین کرنا ہے اور بیسٹ کنڈیشن میں آنا ہے. تو وہ مطلب آپ نے کیا انویژن کیا تھا کہ یار میں نے کتنا سائز گین کرنا ہے, کس کیٹیگری میں جانا ہے, کس طرح کی لک لانی ہے, وہ آپ نے کیا سوچا تھا؟ لک ایز ان میں 90+ میں آنا چاہ رہا تھا. مطلب مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ میں 90+ میں ود دا گڈ سائز اور ایستھیٹک لک ہو, تو کائنڈ آف لائک اٹ. میں ہمیشہ اس سے نیچے ہی رہا ہوں پچھلے ٹائم میں. جب بھی میں کٹ کر شو پہ بیسکلی, ہاں شو پہ بھی 2016 میں جب میں گیا تھا فرسٹ ٹائم IFBB جو دبئی شو ہوا تھا, تب آئی تھنک 82-83 تھا. تو اس حساب سے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ یار
ہر سال آپ اسی ویٹ پہ رہیں 82 83 82 مطلب 5-6 سال بعد بھی آپ اسی ویٹ پہ ہیں تو اس کا یہ تو گروتھ ہوئی نہیں نا. ایک جو ہوتی ہے کہ یار آپ ایک پراپر طریقے سے جاتے ہو کہ یار 82 پہ 2016 پہ تھا تو میں اب 92 پہ تو ہوں, مطلب 6 سالوں میں نے اتنا کچھ تو حاصل کیا ہو. تو وہ ایک مائنڈ میں مجھے پکچر تھی. اور یہ تھا کہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں اور ویسے بھی آپ آن لائن دیکھتے ہیں, وہ کوئی مطلب ایسے ایک ہوتا ہے نا چوسا ہوا آم, اس طرح کے لوگ نہیں آتے. صحیح فلر لک میں ود 89 اور 90s کی لک میں, ایون مینس فزیک میں بھی اس لگتا ہے کہ یار کہ کلاسک کے بندے ہیں, لیکن وہ اس لک میں آنا اور ہمارے جیسے ساؤتھ ایشین جینیٹکس والے بندے تھوڑا سفر کرتے ہیں اس چیز میں نے بھی کیا ہے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجی بنائی کہ یار 1 سال تو پورا مجھے چاہیے ہی چاہیے ایک اچھا بلک کے لیے کہ میں 100+ کراس کروں اور تب جا کے میں نیچے, کیونکہ ہم جب نیچے آنے لگتے ہیں موسٹلی مجھے اپنا پتہ تھا کہ میں 10-12 کلو تو ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو ایک تھوڑا سا مارجن رکھوں میں. تو میں آئی تھنک مڈ فیب اور مارچ تک 106 تک چلا گیا تھا. اور کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا؟ یہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا 87-88 سے. 87-88 ہاں جولائی کے اس میں. اور 87-88 جو آپ تھے تب آپ کی ریگولر ٹریننگ تھی؟ ہاں ریگولر ٹریننگ, ڈائٹ بھی صحیح تھی؟ ڈائٹ بھی ٹھیک تھی. اور تب آپ آف سائیکل تھے؟ ہاں تب میں آف سائیکل تھا. ٹھیک ہے, مطلب کہ ویسے بھی نیچرلی آپ 87-88 مینٹین کر لیتے ہیں. لیکن میں جب سائیکل پہ ایز ان میں اسٹارٹ ود دا ٹیسٹ سمپل, کیونکہ بلک میں زیادہ چیزیں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. مور ایمفیسس آن دا فوڈ, کیونکہ وہ ہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو وہاں تک پہنچاتی ہے. اور اس فوڈ میں بھی اٹس ناٹ ریگولر کہ 6-7 کے 7 دن دبا کے کھانا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو سی کہ یار کیسے انسولین کو مینٹین رکھنا ہے, کچھ دن کیسے آپ نے زیرو کارب کرنا ہے, کیسے ہیلتھ پرائرٹی چیزیں رکھنی ہے, کون سے سپلیمنٹس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ایک پورے پلاننگ کے ساتھ آپ جب جا رہے ہوتے ہو تو پھر ہر ایک چیز میٹر کرتی ہے. سلیپ سائیکل, کون سی اسٹریس لیول, مطلب سوچیں آتی رہتی ہیں, کون سی سوچ کو سوچنا ہے, کس کو سائڈ پہ کرنا ہے. اچھا. تو ایوری تھنگ میٹرس کہ یار سونا کب ہے, اٹھنا کب ہے, پورا سال میں نے کس طرح سے دینا ہے. کوئی اوپر چیزیں نیچے آتی, 6 مہینے بعد عید ہے, اب میں نے گھر جانا ہے, وہ 3 دنوں میں نے کیسے پلاننگ کرنی ہے. سو یو ہیو ٹو سی ایوری تھنگ. میں نے سفر پہ رہنا ہے 10-12 گھنٹے, میرے پاس اس سے پہلے 4 پورے 5-6 میلز ہونے چاہیے. اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے صحیح اگر آپ نے ایک چیز حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ آج کل وہ بھی جو ہمارا چیمپ ہے سیبم, وہ بھی یہ بات کرتا ہے کہ میں جو ڈوزیج ہے میں نے تھوڑی کم کی ہوئی ہے, مور فوکس آن ٹریننگ اینڈ ڈائٹ اینڈ دا بیسکس. سچی بات ہے یہ. مطلب جب تک آپ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں نا, بندے کہتے ہیں یار میں کسی اور طریقے اس میں جا رہا تھا. اٹس آلویز مطلب وہ چیز ہمیشہ کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اندر ہے وہ الفا بیٹا ریسیپٹرز, وہ چیزیں ہیں جو اس کو کیچ کر کے آپ کو بڑا بنا دیں, تو وہ چھوٹے ڈوز پہ ہی ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ کہ آپ اس کو اتنی مقدار دیں, وہ اس نے اندر جا کے اس کو سمجھ ہی نہیں آنی. مطلب الفا بیٹا ریسیپٹرز میں ایک جنرل ٹرم دے رہا ہوں. دیر آر دا ریسیپٹرز جینیٹیکلی باڈی میں ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں یار, کچھ آپ آج کل کچھ لڑکے دیکھتے ہوں گے آن لائن ود ان 6 months 7 months کچھ فگرز آ رہی ہوتی ہے آن لائن, یار اتنا کیسے بڑا بن گیا. تو ان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے بیسیکلی جینیٹیکلی کہ وہ کم ڈوزیج پہ بھی ایک اچھا سائز گین کر لیتے ہیں. تو آپ کم ڈوزیج پہ فوڈ, ریسٹ, ٹریننگ, یہ تینیں ٹاپ پہ رہنی ہے. وہ بھلے ہو یا نہ ہو اس کو سائڈ پہ کر دیں. یہ تینیں چیزیں اوپر ہیں تو اٹس لائک وہ میں پھر اس کو میں کہتا ہوں کہ سونے پہ سہاگا, چھوٹی سی چیز اگر آپ ایڈ کر دیتے. صحیح موسٹلی. تو فوڈ آپ نے کیا رکھا ہوتا بلک کے دوران, کتنی کیا گن رہے تھے کیلریز؟ اسٹارٹ میں گنی تھی. اچھا. ہاں میں اسٹارٹ میں گنتا ہوں ہمیشہ کہ یار آئی اسٹارٹ ود 2500. تو پورا ایک پلان بنایا, اور میں روٹی نہیں کھاتا, موسٹلی کم کھاتا ہوں, چاول. ہاں کیونکہ وہ باڈی بلڈنگ اسٹائل میں وہ زیادہ ایزی ڈائجسٹیبل ہوتے ہیں, اور اب زیادہ کھا سکتے ہیں. اس میں نمک بھی ہٹا دو, آئل بھی ہٹا دو, تو آپ کسی بھی ڈش کے ساتھ اس کو مرج کر سکتے ہو. تو موسٹلی رائس وتھ چکن, رائس, فش اور میٹ وغیرہ میں بہت کم, اور ہفتے میں 2-3 بار ایگز ہو گئے اینڈ اوٹس. 5-6 میلس اسی کو 2500 کیلریز کا میں نے بنا دیا. اب مجھے آئیڈیا ہے کہ یار 2500 کیلریز ہیں, اب ایک میں اسٹارٹ کرتا ہوں 88 سے, میں نے 2500 سے اسٹارٹ کیا, ود ان 2-3 weeks ایسے یار 91 ہو گیا. اب پھر دیکھوں گا یار تھوڑا سا اسٹک ہو گیا, لیٹس ایڈ سم تھنگ, کہیں نہ کہیں میں ایڈجسٹ کروں گا. پھر اس کے ساتھ دیکھوں گا کتنا ویٹ اوپر جا رہا, وہ نہیں جا رہا, ہو سکتا ہے میرا آؤٹ پٹ زیادہ ہے, پھر وہاں سے تھوڑا سا بیلنس کروں گا. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یار ہر ٹائم آپ اتنا نہیں کھا سکتے, تو یا پھر لیکوڈ کوئی چیز ایڈ کر لو کہیں پہ بھی, پروٹین شیکس کے ساتھ,
پھر اس طرح آپ اوپر جاتے 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 مطلب پھر بعد میں لکھنا اتنا کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں اب ہر چیز ایڈ کر رہا ہوں, وہ پچھلی چیز سیم رہے گی وہ ایڈیشن کے ساتھ. تو ایٹ دا اینڈ بہت زیادہ کھانا پڑتا ہے. سم ٹائم مجھے یاد ہے کبھی کبھی میل مس ہو جاتا تھا. میں رات کو آدھی رات کو اٹھتا تھا نا, تو میرا اب سپوز میں ایک بڑا سا شیک بنا کے پروٹین شیک رکھ دیا 1000 کیلریز کا, وہ میں صبح سے لے کے رات تک سپ کرتا رہتا ہوں. سمجھ رہے مطلب ایکسٹرا 1000 کیلریز ہے. تھوڑا سا پی لیا کسی بھی کھانے کے ساتھ, میں فریج کے بعد گیا تھوڑا سا پی لیا رکھ دیا. یہ بڑا اچھا ٹرک ہے. ہاں ایسی اچھی ٹرک ہے. میں پھر اب تھوڑا سا بچ گیا ہے, اب مجھ سے پیا نہیں جا رہا. میں رات کو میں آدھی رات کو کبھی اٹھا واش روم کے باہر آیا, ادھر گیا 2-3 سپ مارے, 10-15 منٹ بیٹھا سو گیا. اتنا اس کو رکھنا پڑتا ہے یار. اب کیلریز ہو گئی. یہ بیسیکلی میں نے 2-3 سال ہو گئے اس کو میں پریکٹس کرتا ہوں بلک میں, کہ اگر آپ کو اب ایک دم سے میں نے دیکھا یار پیا ہی نہیں جا رہا, میں کیا کروں اس کو. ایک سو ہوتا ہے بناناز ڈال دیے, پینٹ بٹر, دودھ ڈال دیا, وہ کہتے ہیں اتنا لوڈیڈ ہو گیا 1200-1300 کیلریز. اب ہمارا اسٹمک نارملی 300-400 کیلریز کو ایزیلی وہ کر سکتا ہے, لیکن ایک دم سے آپ اس پہ 1200 کیلریز کا وہ بمبارڈ کر دو تو 5-6 گھنٹے تک بندہ کچھ کھا ہی نہیں پاتا. پھر اور سستی بھی ہوتی ہے, سستی ہو جاتی, پھر پتہ نہیں میں کیا کروں اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اٹس ایزی کہ آپ اس کو بنا کے رکھیں فریج میں, دودھ کے ساتھ نہیں پانی کے ساتھ. دودھ پھر پورا دن آپ ایسے سمجھیں کہ دودھ ہی پیتے رہیں گے, وہ کسی میل کے ساتھ ایڈجسٹ نہ بھی ہو. سپوز آپ فش کھا کے بیٹھے ہیں, چکن کھا کے بیٹھے, اس کے بعد پھر دودھ اور وہ پی لیں, تو پانی کے ساتھ باقی چیزیں آپ ایڈ کریں, ویری ایزی رہتا ہے. آپ تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں تو ایکسٹرا کیلریز 1200-1300 آپ کو ویسے مل جاتی. کیا آپ کیا ڈالتے ہیں اس میں؟ میں پانی 2 اسکوپ یا 3 اسکوپ پینٹ بٹر, پروٹین پاؤڈر, ٹھیک ہے, مطلب 70 گرام 5 گرام ہو جاتا ہے. مطلب سمپل پروٹین, ناٹ میس گین. نہیں سمپل پروٹین. وہ ایک پیسے کی بچت ہو جاتی ہے, اور وہ ایکسٹرا شوگر بھی کم ہو جاتی ہے, جو کہ آپ کو 10-12-15 گرام ملنی ہے. اور تھوڑا سا 2 ٹیبل اسپون آف ہنی, اور بناناز 2, اور اس کے بعد کبھی کبھار اوٹس رکھ لیتا ہوں ایک دن چھوڑ کے ایک دن, اس طرح سے. اور اینی تھنگ ایلس, کوئی کھجور وغیرہ؟ نہیں کھجور میں نہیں, کھجور میں الگ سے کھا لیتا ہوں. اچھا. ہاں کوئی بھی کھجور اتنی ایزی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں میں سامنے رکھ دیتا ہوں ٹیبل پہ, ٹھیک ہے, پورے دن کے لیے 3-4 کھجور ہیں, کوئی ڈرائی فروٹس ہیں, یہ وہ چلتے پھرتے کھا لیا. اس میں ایک دم سے آپ نے کھانا نہیں ہے, بس چلتے پھرتے آئے, باہر کام سے آئے, 2 کھجوریں کھا لی. مطلب آپ نے اس کو بس فل کرنا ہے, کیلریز کو پورا کرنا ہے کہ یہ میرا کھانا یہاں پہ پڑا ہے, میں نے اس کو ختم کرنا ہے. ایک کھانا فریج میں پڑنا ہے, میں نے اس کو آہستہ سے ختم کرنا ہے. صحیح, اس طرح سے. اچھا, اس میں نا ایک ٹرک ہے, وہ احمد ملک جو پوڈ کاسٹ پہ آیا ہوا ہے, اس نے بتائی تھی کہ کیا نام ہے, شیک میں نا 1 چمچ اولیو آئل ڈال لیا, آپ کو وہاں سے 100-122 کیلریز ایزیلی مل گئی, اور پتہ بھی نہیں چلتا. میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا یہ, لیکن مے بی آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں, ایسے ایکسٹرا 100 پتہ بھی نہیں چلے گا. میں سم ٹائمز آئی ایڈ کوکونٹ آئل, اچھا, اس کے ساتھ اپنے ڈرنکس میں ایڈ کرتا ہوں. اچھا, وہ بہتر ہے, تو وہ بڑا لائٹ ہے, یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ نے جو گین کیا ہے فرام کتنا 88 to 106, ہاں, اب اس میں سے ایٹ دا لیول یو آر ایٹ, ٹھیک ہے, اور آپ نے سال لگایا اتنا گین کرنے میں, ایسے سال, تو آپ کے اندازے سے کتنا اس میں سے مسل تھا, کتنا اس میں سے فیٹ تھا آپ کے اندازے سے؟ آئی تھنک اگر ٹوٹل آف لائک 18 to 19 kgs میں میں رکھوں تو 5 ہوگا, 4-5 ہوگا. یہ بہت ہے. ہاں بہت ہوتا ہے اتنا ہوگا. ہاں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آپ کو پتا ہے کہ یار 88 سے اسٹارٹ ہوئے ہو, اور اب 92 پہ ایک لین لک کے ساتھ ہو, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 3-4 کر لیا ہے کور. صحیح, تو اس وہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ نیچے جا رہے ہوتے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کارڈیو بھی چل رہی تھی بلک میں؟ ہاں بلک میں بھی کارڈیو ہوتی ہے, کم تھرائس اے ویک رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ہوتا ضرور ہے, ان آرڈر کہ یار زیادہ وہ ایک فیٹی لیئر بھی نہ آ جائے. تو اور آپ کی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کھانا اور ٹریننگ سے موسٹ آف دا ٹائم آپ کی وہ انڈیورنس جو ہوتی ہے وہ آپ کی بالکل لیولز ڈاؤن ہو جاتے. پھر آپ ایک جب کٹنگ پہ اسٹارٹ کرنے لگتے ہو تو سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کیا کروں, پورا سال کچھ نہیں کیا. تو وہ کہیں نہ کہیں چیز ہونی چاہیے, تو آپ کو اتنا ڈسٹرب نہیں کرے گی. پھر بالکل, وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ لیگ ورک آؤٹ نہیں ہو رہے ہوتے آپ سے نا, کیونکہ اتنا وہ کھانا کھایا ہوا ہے, موٹا فیل کر رہے ہیں, سلگش سا. اب اگر کرنے جی ہیوی ویٹ پہ جی 15-20 ریپ کرنے ہیں, بالکل وہ نہیں ہوتے. مطلب کبھی آپ کو ہائی انٹینسٹی ٹریننگ بھی کرنی ہے جم میں, آپ کی جتنی آکسیڈیشن بہتر ہوگی, یو کین پرفارم اسٹرینتھ ٹریننگ میں اتنا آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہو. وہاں پہ آپ کی سانس وہاں پہ بھی تو پھولتی ہے. بالکل. وہ اسکواٹس میں کبھی کبھار لوگ
2-3 reps کے بعد رکھ دیتے ہیں, تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کارڈیو نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. اچھا, آئی وانٹ ٹو ٹاک مور اباؤٹ, یہ تو باتیں ہماری چلتی رہیں گی جی, کیا آپ کی پریپ وغیرہ تھی, اس میں اور بھی میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا, بٹ پہلے میں یہ بات کرنی ہے کہ اچھا آپ وہاں گئے اور آپ نے کمپیٹ کیا ان فزیک, کلاسک فزیک, نہیں مینس فزیک, ٹھیک ہے. تو مینس فزیک میں کمپیٹ کیا آپ نے, اینڈ ٹوٹل کتنے لوگ تھے ہمارے؟ آئی تھنک مینس فزیک کے اندر وہ بیسیکلی ہائٹ وائز رکھتے ہیں. اچھا, میں 177 to 182 کے درمیان تھا سینٹی میٹر. صحیح. اس میں آئی تھنک 25 to 30 ہر اس میں کیٹیگریز میں اتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر 177 سے بلو, تو وہ ہائٹ وائز ان کو ذرا سامنے جج کرنے میں بھی ایزی رہتا ہے, ورنہ تو یوں زگ زیگ لائن بنی رہتی ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا. صحیح ہے. تو اس میں آپ کیوں گئے؟ پہلا تو سوال میرا یہ ہے, مینس فزیک میں کیوں گئے؟ وائی ناٹ کلاسک فزیک جس میں لیگ زیادہ ہوں یا باڈی بلڈر لوگ زیادہ ہو؟ لیگز میری اچھی ہیں, پہلے بہت اچھی تھی, پھر جب میرا سرجری ہوئی تھی اس کے بعد میں بہت ڈاؤن ہو گیا تھا لیگز میں, لیکن پھر بیک سرجری. ہاں بیک سرجری, اب واپس اس کو میں نے کور اپ کر لیا لیگز کو. اور لیکن مجھے کائنڈ آف مینس فزیک وہ جو ایک پوزنگ روٹین ہے نا وہ پسند تھی. مطلب کلاسک میں بھی میں جا سکتا ہوں, لیکن میں خود شیور نہیں تھا کلاسک میں. ایز مطلب ایک تو سمپل اوپن باڈی بلڈنگ پوزنگ ہوتی ہے نا, لیکن کلاسک کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. مطلب آپ اس میں ایستھیٹک اور لک یہ وہ ویکیوم یہ سب کچھ دکھاتے ہو, تو مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ یار میں اس کے لیے ریڈی نہیں ہوں, یا میں وہ کرنا نہیں چاہ رہا اور شاید نہیں کر پاؤں. اچھا, ہاں وہ ویکیوم مطلب مجھے ویکیوم مطلب کر لیتا ہوں, لیکن اس طرح سے میں ہولڈ نہیں کر پاتا. ابھی اس میں مجھے ورک کرنا ہے. صحیح. اور تھوڑا سا جب میں نے, اب آپ بھی اپنے آپ کو مرر میں دیکھتے ہو نا, تو مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سیمیٹری وائز وہ کلاسک میں اپنی لک وہ بیلنس نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا, مطلب شاید میں 97 98 پہ ہوں یا 102 پہ ہوں ود دا لین فزیک, تب شاید میں اس کو فل کر پاؤں. اچھا, مطلب میں اس فرنٹ پوز کے ساتھ جب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو مرر میں, تو میں اس لائک یار نہیں میں ابھی چھوٹا ہوں. اچھا, سمجھ. ہاں جب میں اسی پوز کو مینس فزیک میں لے آتا ہوں, then I look myself, یار ہاں اچھا میں اس میں کانفیڈنٹ ہوں. تو میں جب خود بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوں گا وہاں پہ کرتے ہوئے, تو میں تو آلریڈی ہارا ہوں. اس لیے میں نے چوز کیا کہ کیونکہ پہلے بھی میں مینس فزیک ہی کر چکا تھا 2016 میں. اچھا, مینس فزیک تھا وہ بھی. تب مجھے پوزنگ اتنی نہیں آتی, تب تو جب ویڈیو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. اچھا, تو اب جا کے وہ پراپر ایک لرن کیا سب کچھ. ہاں اس میں پھر کیٹیگریز تھی کہ میسکولر مینس فزیک الگ ہے اور سمپل مینس فزیک الگ ہے. کیا اور مطلب؟ اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا, یہاں پہ میں گڑبڑ کر گیا تھا. یہ کیا؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا. میسکولر مینس فزیک یار آپ کا ویٹ ہونا چاہیے 93 94. صحیح ہے. ایک ہوتی نا کلاسک اور مینس فزیک کے درمیان والی لک, ایسے سمجھ لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی فلر میسکولر سائز ہو. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو شو کریں وہاں پہ. صحیح ہے. اب میں نے جب سلیکٹ کیا تھا اسٹارٹ میں, جب یہ اوپن ہوئی تھی ساری کیٹیگریز, تو میں ویب سائٹ پہ گیا تو جو ڈفرینٹ تھے میسکولر مینس فزیک اب میں نے کہا مینس فزیک ہی ہوگا, میں کر لیتا ہوں. اب مینس فزیک وہ جس میں زیادہ تر ینگ جو ہے نا وہ تھے لڑکے. اچھا, 23 24, اور ان کی فزیک ایسے ویسٹ لائن بہت کم, اور 88 87 86 والے سارے آلموسٹ ایسے تھے. اچھا, میں نے وہاں پہ دیکھ لیے تھے. اچھا, میں 92 91 پہ وہاں پہ کھڑا تھا. اچھا اچھا, تو میں اپنی جو کیٹیگری تھی نا وہ ڈفرینٹ اس میں چلا گیا تھا. اچھا اچھا, اس وجہ سے میں وہاں پہ ایک تو وہ ٹاپ 10 میں آیا تھا, لیکن مطلب اوپر نہیں جا سکا تھا. اچھا اچھا, ان کا وہ وی ٹیپر بہتر تھا. تو وہ ایک ینگ لڑکے آپ کو پتا ہے وہ وی ٹیپر ود اور ایک سلیک لک کے ساتھ, بہت ہی کم شارپر لک کے ساتھ. 82 والے بھی تھے, 83 والے بھی تھے, مطلب موسٹلی ایسی کیٹیگری اس میں تھی. اور جو دوسری سائڈ تھی میسکولر مینس فزیک, جو مجھ سے پہلے ہم سے پہلے ہو چکے تھے مارننگ میں, وہ ایک ڈفرینٹ, میں نے کہا اس میں جانا چاہیے تھا. بعد میں ریئلائز کیا میں نے اور کوچ نے کہ یار مجھ سے پوچھ رہے تھے کوچ, یار تم نے مینس فزیک میں نے کہا مجھے آئیڈیا نہیں تھا, بس اس وقت پیکیجز ایسے اچھے چل رہے تھے کہ ڈسکاؤنٹڈ میں نے کلک کر دیا اور لے لیا. اچھا اچھا, کیونکہ ہر ویک وہ کہہ رہے تھے ہم پیکیجز بڑھائیں گے پرائسز. صحیح صحیح. اچھا, وہ ایک غلطی ہو گئی تھی مجھ سے. اچھا اچھا, تو مسکولر مینس فزیک ظاہری بات ہے زیادہ بڑے, ہاں وہ تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں. اب آپ کو ایسا لگا کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ویسٹ ہے وہ بڑا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. پھر آپ کا اب جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا نا اس سے کم نہیں ہو سکتا, شاید تھوڑا سا بڑا ہو جائے, لیکن وہ وہاں پہ اسٹک ہو گیا. اب یہ چیز اب آئی ایف بی پرو لیگ میں, مطلب جو میں گیا تھا یہ ایلیٹ پرو لیگ تھی. دیر از اے ڈفرنٹ لیگ آئی ایف بی پرو لیگ جو کہ ڈائریکٹ گوز ٹو دا اولمپیا اسٹیج تک بندے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے اس میں یہ چیز چل جاتی ہے. اس میں سمپل مینس فزیک ہے. صحیح نو کوئی میسکولر وہ اس میں کوئی بھی بندہ آ کے, لیکن اس میں میسکولرٹی اور سائز بہت میٹر کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اولمپئنس کو, بالکل جتنا آج کل جتنا بڑا سائز ہو ہاں اتنا اس کو وہ پرائز. تو اس میں یہ چیز میٹر کرتی ہے. صحیح تو وہ ہمارے ڈفرینٹ لیگ میں تھا, وہ ڈفرینٹ لیگ, تو ادھر سائز چل جاتا ہے, ادھر نہیں چلتا. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس پوری جرنی میں جو آپ کی پریپ تھی اور پھر آپ کے کمپیٹ کیا, ٹکٹ ہو گیا اور وہاں کی اسٹے ہو گیا, کھانا پینا, سائیکل, یہ سب کچھ, کوئی ایک بندہ جو کہتا ہے میں نے بھی جانا ہے دبئی, میں نے بھی کمپیٹ کرنے جانا ہے, کتنا لگ بھگ خرچہ وہ ذہن میں رکھے آج کل؟ اگر صرف دبئی جانا ہے اور اس طرح کا کمپٹیشن رکھنا ہے اور ایزی ہو کے جانا ہے, تو سب کچھ خود ہی کرنا ہے, تو آئی تھنک 12 سے 15 لاکھ. 12 سے 15 لاکھ جو کہ خرچ ہوگا ان میٹر آف 1 ایئر 6 months. نہیں, میں کاسٹ بتا رہا ہوں. اب میرے ساتھ تو میری وائف تھی نا, ٹھیک ہے تو ان کی بھی ٹکٹس, اور وہ اگر چلو ایک سنگل بندہ ہے سپوز, ٹھیک ہے ہاں تو آپ اس کا ٹکٹس, ویزا, شو کی فیس اور وہاں پہ رہنا, صحیح ہے اور کم سے کم بھی رہنا, چلو رکھ لو, تو یہ 5-6 لاکھ تو ادھر چلے گئے, صحیح ہے کیونکہ دبئی سے ایکسپینسو, اور وہاں پہ کھانا پینا الگ, رہنا دبئی کا ویسے ہی مہنگا ہے. ٹھیک ہے اور یہ تو اس سائڈ ہے. اب سال کی پوری آپ کی الگ ڈائٹ ہے, پھر سال کا الگ آپ کا اسٹف کا خرچہ ہے, ٹھیک ہے وہ سارے ریکوری پروسیسز کے جو سپلیمنٹس کے خرچے ہیں, وہ تو پھر مطلب لگ بھگ اگر سنگل بندہ بھی ہو تو اس کو بھی آئی تھنک 12-15 لاکھ سے 12-15 لاکھ لگ کم جائیں نہیں گے. ہوتا. دبئی ہو یا کوئی کم سے کم بھی کنٹری لے لے جس کی کوئی کرنسی کی ویلیو ہمارے سے کم ہی ہو, 30s میں ہو 20s میں ہو, پھر بھی 8-9 لاکھ 10 لاکھ لگ جاتا ایک شو میں پراپر اگر آپ نے کرنا آرام سے. ہاں, اور اس میں سے مطلب سائیکل کا کتنا خرچہ ہوگا, اسٹیرائڈز وغیرہ کا؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ لانگ از ولنگ ٹو گو. اگر صرف کٹ میں کرنا ہے یا بلک میں بھی رکھنا ہے, اچھا تو موسٹلی میں مطلب ویسے سجیسٹ کرتا ہوں کہ بلک میں نہ آئے, کیونکہ بہت ہی لمبا پیریڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو جسٹ بی آن اے سمپل تھنگس, 1-2 چیز رکھ لی بلک میں, صحیح اور ہاں پھر کٹ میں آپ کو ایک پراپر چیز رکھنی پڑتی. پراپر سائیکل ہے, سپوز کٹ کا میں رکھ لوں 3 منتھ کا, پاکستان کے حساب سے اگر آپ لیتے ہیں اچھی کمپنی کا, تو 1.5 to 2 lakhs. اچھا یہ میں ایک سائیکل ہے. پیپٹائڈس اور ہارمونس کو نکال کے کہہ رہا ہوں. اگر اس پہ آپ سیکنڈ جاتے ہو تو 3 to 4 lakhs, کیونکہ وہ ڈفرینٹ سائڈ مہنگی ہے. ٹھیک ہے میں یہ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اکثر ینگ لوگ اس چیز میں بڑے وہ ہے نا انتھوزیاسٹک ہے, جی ہم نے پرو بننا ہے, پرو باڈی بلڈر بننا ہے, اس کو ہم نے ایک مین کیریئر بنانا ہے. اچھا ایک اور سوال کہ پرائز منی کتنا تھا؟ آئی تھنک ٹاپ فرسٹ والے کا پاکستانی 8 to 9 lakhs. ہاں اچھا صرف جو فرسٹ آتا ہے, جو فرسٹ آتا ہے, اور ٹاپ 3 کو ملتا ہوگا؟ ٹاپ 3 کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے 9 پھر تھا 7 and then 5 lakhs ٹھیک ہے ود وہ گولڈ اس کے ساتھ سلور اینڈ. ٹھیک ہے ہاں, اس کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا. صحیح ہے. تو ظاہری بات ہے اگر آپ کا پہلا شو ہے تو بندہ ٹاپ 3 میں تو مشکل ہی ہے, ہے نا؟ ایسا ہی ہے. تو ذہن میں انسان کو رکھنا ہوتا ہے کہ میرے لگ رہے ہیں 10-15 لاکھ, ہاں یہ ابھی انویسٹمنٹ ہے, ابھی کچھ نہیں ملنا مجھے. یہ تو رکھنا ہی رکھنا. ہاں, تو ایک ایسا شخص جو اب پرو باڈی بلڈر بننا چاہتا ہے کہ جی میں نے صرف یہ کریئر ایک بنانا ہے, ٹھیک ہے, میں نے جی اور کچھ نہیں کرنا, میں نے جاب شاب نہیں کرنی, میں نے یہی کرنا ہے, تو وہ اس چیز کو کیسے سسٹین کرے, یہ پیسے کہاں سے جمع کرے, کس طریقے سے لے کے چلے, پھر اگلی کمپٹیشن کے لیے کیسے پیسے جمع کرے, آپ کی ایڈوائس کیا ہے؟ یار پاکستان میں موسٹلی باہر بھی بہت کم سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ باڈی بلڈنگ یار سب سے زیادہ ڈسپلن اسپورٹ ہے, آپ کو پتہ ہے. اتنا مطلب کوئی اور اسپورٹ میں نے نہیں دیکھا, یا مجھے کسی نے اس طرح سے, آپ کو شاید اس بات سے ایگری کرتے ہوں گے, بالکل, کیونکہ 24/7 365. تو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار میں نے ایک شو پہ جانا ہے اور پرو بننا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کافی لڑکوں کا ہے, مجھے کوئریز آتی کہ یار ریسنٹلی ایک بچے نے پوچھا تھا کہ میرے بھائی کا خواب تھا کہ میں تمہیں اسٹیج پہ دیکھنا چاہتا ہوں, بٹ ہی از ناٹ ود می ناؤ, مطلب اللہ کے پاس چلے گئے, تو میں اب اس کی چیز کو کیسے ڈریم کو پورا کروں. میں نے کہا ہاؤ اولڈ آر یو؟ از لائک 19. تو میں نے کہا جم جا رہے ہو؟ ہاں تقریباً 2-3 مہینے ہوئے ہیں. میں نے کہا بیٹا گیو اٹ سم ٹائم, 5-6 سال تو اپنے آپ کو چھوڑ دو, خواب ضرور پورا کرنا, خواب وہیں رہے گا, ٹھیک ہے, وہ چلے گئے, آپ جب بھی چاہو ان کا خواب پورا کر سکتے ہو, لیکن ایک پراپر طریقے کے ساتھ. ابھی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ ہی واز لائک کہ آپ مجھے ٹریننگ کرائیں اور مجھے کوئی بھی شو بتا دیں اس میں جانا ہے اور میں چلا جاؤں گا, میرے پاس پیسے نہیں ہے, لیکن آپ کچھ کر کے وہ کر دیں. اچھا, میں نے کہا یار پیسوں کے بنا چلو میں نہ بھی لوں تم سے,
ہاں باقی پیسے کہاں سے لاؤ گے, ہاں کس سے لوگے؟ تو یہاں پہ آپ کو ویسے کوئی نہیں دیکھا, کام تو کرنا پڑے گا, آپ کو سیونگ کرنی پڑے گی, ٹھیک مطلب ہے. ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے. اب وہ پلاننگ اس طرح چلنا ہے کہ یار سپوز کہ ایک تو ڈفرینٹ لوکل لڑنا ہے, باہر لڑنا ہے, وہ پھر ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے. باہر ہاں اگر باہر جانا ہے, اور باہر جانا ہے تو پھر آبویسلی آپ کا ایم ہے پرو, اس سے نیچے تو آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اب پرو کے لیے جانا ہے تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو لمبا ٹائم دیں. اف یو آر نیو بگنر تو 3-4 سال ویسے ہی نیچرلی اپنے آپ کو ذرا گھسائے. میں 10 سال تک اس چیز کی طرف نہیں آیا تھا لٹرلی. اچھا اچھا 2006 سے 2016 تک میں بتا رہا ہوں. یہ I was نیچرل, اور 10 سال میں نے جتنا اپنی باڈی کو کرنا تھا نا, مطلب کہ میں نیچرلی 90 پہ رہوں تو ہمیشہ 90 پہ رہ سکتا ہوں, کیونکہ میں 90 پہ نیچرل رہ چکا ہوں. ایک بندہ 80 سے 90 پہ جا رہا ہے ود دا ہیلپ آف دیز تھنگس, تو وہ جب گرے گا نا تو آلویز بی ایٹ 80s, 90s پہ نیچرل نہیں جا سکتا, اس کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ اتنا اپنی باڈی کے نیچرل پوٹینشیل کو یوز کرے, ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک لمبا راستہ ہے, اٹس ناٹ کوئی ریس ہے, میراتھن ہے. اس میراتھن کے لیے آپ نے پوری پلاننگ کرنی ہوتی ہے. پرو از ناٹ کوئی آسان جاب ہوتی ہے. رونی کولمن دیکھ لیں, جتنے بھی ان کو چاہیے کہ جتنے بڑے بڑے بلڈرز دیکھ لیں, ان کے ٹائم لائن کو دیکھیں, کہاں سے اسٹارٹ ہوئے ہیں اور اب کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے درمیان کتنا ٹائم لگا ہے. آپ کو جو ہے 90 kg جو ہے کہاں سے آپ پہنچے تھے نیچرلی؟ جب میں 2007 میں اسٹارٹ کیا تھا تب میں آئی تھنک 78 یا 80s میں ہوتا تھا. میں ہمیشہ نیچرل ایک لڑکوں والی لک میں. ہاں صحیح صحیح. تو آئی تھنک 10 سال 10 kgs 10 kg پیور مسل. ہاں پیور مسل. اس میں اس کے درمیان پاور لفٹنگ بھی کی, کراس فٹ بھی, جو جس طرح کی ٹریننگ ہوتی تھی ہم نے ساری رگڑ کے رکھ دی تھی, ایون کہ ہائی انٹینس ٹائپ جو سارے اسٹائلس. ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات کہ وہ ایک میراتھن ہے, آپ نے پورا ٹائم لائن دینا ہے اپنے آپ کو, اور سیونگ کرنی ہے, کمانا ہے. یہاں پہ اس طرح سے کوئی سپورٹ نہیں کرتا. ہاں اگر آپ کا بیک گراؤنڈ کوئی لینڈ لارڈ ہے, آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, تو پھر تو ایک ڈفرینٹ سین ہے. لیکن اگر آپ نے سیونگس کرنی ہے تو پراپر. اب میں بھی تو 4 سال بیٹھا رہا, 2019 کے بعد 2023 میں نے پورا صبر کیا, یار کوئی نہیں, ٹائم آئے گا. اپنی محنت آپ کرتے رہو, آپ سے ٹریننگ ہو رہی کرتے رہو, ڈائٹ ہو رہی جتنی کرتے رہو. جو اللہ نے آپ کو ایک چیز دی ہے وہ تو پوری کرتے رہے نا. ایک ٹائم پہ آپ کو وہ چیز دی جائے گی جو اس کے آپ حقدار ہیں, ٹھیک ہے. اف یو آر مطلب ریئلی ورکنگ ہارڈ اور سب کچھ کر رہے ہیں اور ساتھ میں سیونگس کر رہے ہیں, تو مجھے ایک ٹائم نظر آیا, یار یہ اب بیسٹ ٹائم ہے. 2006 میں ایسے ہی نہیں جولائی میں ڈیسائیڈ کر دیا تھا رینڈملی. مطلب میرے پاس میں نے سیکنڈ میرج کی, الحمدللہ میری لائف پارٹنر از لائک ایسے ہیں کہ میں جس راستے پہ چل پڑتا ہوں مجھے 200% سپورٹ ملتی ہے. تو مجھے ایک یہ تھا کہ یار کوئی بھی نہ ہو نا, شی از دیئر, میں کر لوں گا. اب میرے پاس اب یہ کہ میں ٹریک پہ آ گیا ہوں, کلائنٹس بھی ہیں, سیونگس بھی ہو رہی ہیں, وائی ناٹ ناؤ, لیٹس ڈو اٹ. میرا خواب تھا پورا کرتا ہوں. تو تب میں نے اس کو اسٹارٹ کیا. ایک وہ وائب آتی ہے, ایک سوچ آتی ہے, اور ایک انرجی وہ آ گئی تھی کہ یار بس اب ہے, میں اب سب کچھ کر لوں گا. تو وہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ آپ چلیں, اور اس پلاننگ میں اگر آپ کی فیملی سفر کر رہی ہے, لیو اٹ, چھوڑ دیں. مطلب آپ کے پاس اتنا ہو نا یار کہ میں یہ اپنا کھانا پینا ہی پورا کر رہا ہوں, میرے پاس کوچ ہے, میں اس کی فیس بھی دے رہا ہوں, میرے پاس اسٹف بھی آ رہا ہے گھر میں, سب کچھ کر رہا ہوں. اب وہ اسٹف یوز کرتے کرتے لوگ ایک تو سائیکالوجیکلی کافی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ چیز آپ کی فیملی کو سفر کر رہی ہے, ڈسٹرب کر رہی ہے, لیو اٹ. پیسوں کے معاملے میں آپ سارے کچھ اپنے اوپر لگا رہے ہیں, ادھر کچھ دے نہیں رہے, ان کا حق مار رہے ہیں, لیو اٹ. مطلب یہ تب کریں جب آپ یہ ساری چیزیں پوری کر رہے ہیں. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہاں اکثر لوگ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ٹائم پہ اتنا کچھ لگا لیتے ہیں, گھر میں کچھ دینے کو نہیں ہوتا. اور میں آپ کو ایک واقعہ آیا تھا میرے سامنے, اور مطلب کہ آئی تھنک 4-5 سال پہلے ہی دیر واز اے اسٹوڈنٹ, انہوں نے مطلب مجھ سے تھوڑی بہت ہیلپ لی تھی کہ میں کس طرح سے اس کو کروں. کمپٹیشن تھا کوئی کراچی میں لوکل لیول پہ, تو میں نے اس کو بتا دیا تھا, یار کیا کیا چیزیں تمہارے پاس ہیں, بس لے کہ یہ سارا اسٹف ہے. میں اس کو بتا یہ ڈوزیج ہے وہ, میں نے ایسے ہی اس کو کہ یار چلو کر لے, سب کچھ کر رہا ہے تو. لیکن اس بندے کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, اس کی فیملی نے سفر بھی کیا اس کے سارے اس جرنی میں, اور جتنا وہ سفر انہوں نے کیا اس میں اس کی فیملی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیوں سفر کر رہے ہیں. اچھا. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پیچھے بیک اینڈ پہ کیا یوز کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کاز آف ڈیتھ کارڈیک اریسٹ تھا.
لیکن وہ جا کے جم میں وہ چیزیں یوز کرواتا تھا سب کچھ. اور گھر میں مطلب 2 بچیاں آئی تھنک اس کے 2 بچیاں تھیں 1 بچہ تھا. مطلب ان کو نہ پتہ ہے کہ ہم کیوں ہو رہے ہیں خوار, اور ایٹ دین وہ چلا بھی گیا, ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ کیوں چلا گیا. اچھا. تو یہ سچویشن ہے. مطلب یہاں پہ لوگ اتنا اس میں چلے جاتے ہیں یار, مطلب خدا کے واسطے نہ جائیں. اگر سب میں اس طرح کا ہوتا میں کبھی بھی نہیں جاتا. مطلب ایک سوچ سمجھ کے, اگر مجھے 17 سال لگے تو اسی لیے لگے ہیں کہ ہمیں ہر چیز اینالائز کرنی پڑتی ہے یار. آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے, خاص کر کے اس اسپورٹ میں. اٹ کمز ود دا پرائس. جب آپ ان چیزوں میں آتے ہیں نا تو یہ بات جان لے کہ یہ نہیں ہوتا کہ یار میں یہ چیزیں لوگ سالہ سال یوز کر رہے تھے, ایش بیٹھے ہوئے ہیں. دیر ول بی ٹائم جب یہ چیزیں آپ کو, تو وائی ناٹ پلے سیف یار. ایک مطلب کر بھی سکتے ہیں سیف تو کریں, نہیں تو لیو اٹ, چھوڑ دیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جنون ہی اتنا ہوتا ہے, وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ یار ایک تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک اس فزیک میں آ جاتے ہو کہ ہر کوئی بندہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آپ پوسٹ کر رہے ہو, آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے, باہر لوگ جا رہے ہیں, آپ چسٹڈ لک میں یہ وہ. اب وہ اس میں سے اس میں واپس جانا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے, تو کانسٹنٹلی اس چیز کو یوز کر رہے ہیں, ٹک 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 ٹک, یار میں اس چیز لک میں ہی رہوں. حالانکہ وہ چیز کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں کافی چیزیں ان کی سراؤنڈنگز میں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. تو اگر آپ کو یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر چھوڑ دیں. اگر آپ اچھے سے کوچ رکھ سکتے ہیں, ایک اچھا کوچ, آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پتہ ہے, پورا ویژن ہے کہ یار میرے 10 سال لگنے 12 سال لگنے میں لگا دوں گا, لیکن ایک پراپر طریقے کے ساتھ جاؤں گا اور اتنا خرچہ لگے گا, یہ ساری چیزیں اینالائز کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سکون سے کرنا ہے, کر سکتے ہیں, کیونکہ مائنڈ سیٹ از ایوری تھنگ. یہ ٹھیک رہے گا تو آپ کر سکتے ہیں, ورنہ تو مطلب کہ سب کی بس کی بات نہیں, یہ فیلڈ پھر آپ کی نہیں ہے. بیسکلی جو سوال تھا اس کو خلاصہ یہ ہے کہ دس کی ناٹ بی یور پرائمری سورس آف انکم, آپ کا کچھ اور ہونا چاہیے, کوچنگ ہے, کوئی بزنس ہے, کچھ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ایک تو مطلب زمین وہ ایک لینڈ لاٹ سائڈ ہے, وہ تو الگ بات ہے, وہ تو الگ بات ہے. اگر نہیں تو پھر آپ کو ایک پراپر سیونگس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. باہر جتنے بڑے انٹرنیشنل ایتھلیٹس یہ لڑکے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ پراپر کام کر رہے ہوتے ہیں یار. ان کے آن لائن پتہ نہیں کتنے کلائنٹس ہوتے ہیں, جمز میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں, سائٹ پہ بزنس ہوتے ہیں, ان کے اسپانسرڈ ہوتے ہیں. یہ اپنی ایک ملینز میں اس کے فالوورز, ایک پوسٹ لگا کے اس میں سے پیسہ ارن کر رہے ہوتے ہیں. صرف بیٹھے نہیں ہوتے نا, یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار یہ تو عیاشی کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ان کو سارے ڈبے آ رہے ہیں, کپڑے فری میں آ رہے ہیں. مطلب انہوں نے اس کے لیے پوری یار عمر لگائی ہے, ایک ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے. وہ صبح 5 بجے اٹھنا ہوتا ہے تو اٹھتے ہیں, رات 8 بجے سونا ہے تو سوتے ہیں. اس کے درمیان انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ صبح 5 بجے ہی ان کا دماغ مطلب سارے کلاک وائز وہ چیزیں سیٹ کر چکا ہوتا ہے, وہ اس کے اکارڈنگ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ باہر کے لوگ تبھی ان پہ انویسٹ کرتے ہیں. ہی از دا مین ڈسپلن جو ہمارے اس کو لے کے چل سکتے. اپنا انہوں نے برانڈ امیج بنایا ہوتا ہے, اپنا ایک پلان. ہاں, وہ چلتے پھرتے برانڈ ہوتے ہیں بیسیکلی. تو یہ اچھے باڈی بلڈرس کا یہ دیکھیں کہ آفٹر ریٹائرنگ ان کے پاس ایک پلان ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا بزنس ہوگا, کیا کرنا ہے. کچھ ان کا اپیرل کا بزنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, کچھ سپلیمنٹ کا بزنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یا ایون ڈیورنگ پریپ کچھ نہ کچھ ان کا چل رہا ہوتا ہے. ہاں, وہ اتنا ارن کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے رائن کو دیکھا ہوگا, ابھی اس نے نیا جم اپنا جو مینس فزیک میں ٹاپ ہے, نیا جم اپنا پتہ نہیں TR سم تھنگ کوئی نام ہے اس کے, وہ تو اس نے اپنے وہ بتا رہا ہوتا ہے رائن ٹیری جو ہے نا, ہاں کافی سیونگس کی یہ کیا, لیکن ایک دم سے اماؤنٹ آ گئی تو میں نے شروعات کر لی. اچھا, یہ رائن ٹیری نا, اس کی بھی کیا نام ہے, تھوڑی سی آپ سے ملتی جلتی کہانی ہے. اگر آپ کا انشاءاللہ اینڈ اس طرح کا ہو کہ وہ کب سے کمپیٹ کر رہا ہے, ہاں وہ تو کتنے 10 سالوں سے لگاتار اور کر رہا ہے, اور میرا خیال تھا اب تو ختم ہے اس کا سین. مجھے اچھا لگتا تھا وہ نا کہ پرسنالٹی اچھی لگتی تھی, سب کو ایسے لگا تھا, اور اس سال وہ جیت گیا. ہاں بالکل, اتنے سال کی محنت, اور میرا خیال تھا اب تو گیو اپ کر چکا ہوگا کہ نئے بچے آ گئے ہیں, وہ جیتیں گے. تو اس نے نہیں کیا, اور وہ جیت, مطلب وہ جب جیتا مجھے خوشی ہوئی. اگر وہ اس سال مطلب ہار بھی جاتا, نیکسٹ سال پھر آتا. اس کا مائنڈ سیٹ ہی وہ تھا یار ڈفرنٹ. تو اس سے مجھے یاد ہے کہ آپ ابھی جب گئے تو یو کریک دا ٹاپ 10. ہاں ایسے ہی ہے, اور آپ کی پوری 1.5 سال کی محنت تھی. بالکل. اب ایک اگر نیگیٹو بندہ اس کو دیکھے, وہ یہ دیکھے گا کہ یار میں نے 1.5 سال محنت کی ہے اور میں ٹاپ 10 میں آیا ہوں, یہ میرا سین نہیں ہے بھائی, میں کچھ اور کروں گا. وہ آگے جی بھی آئی گیو اپ, اور میں بس اب کوچنگ کروں گا, میں یہ کمپیٹ نہیں کر سکتا. آپ واپس آئے ہیں, آپ کا وہی مائنڈ سیٹ ہے جو شو میں جاتے ہوئے تھا کہ بھائی میں جا رہا ہوں اور آئی ایم گیونگ مائی بیسٹ, اور مطلب کہ جو بھی ہے
آپ یو ور پراؤڈ آف یور سیلف, آپ بڑے خوش تھے اور کانفیڈنٹ تھے, اور آپ وہاں سے نکلے ہیں ود اے پلیسنگ ٹاپ 10 وچ از اسٹل گڈ. لیکن مطلب اگر میں پرسنلی ہوتا نا تو میں تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا کہ یار ٹاپ 5 آ جاتا, ٹاپ 3 آ جاتا. آپ آئے اسی مائنڈ سیٹ سے کہ یار کوئی نہیں, آن ٹو دا نیکسٹ. جب میں نے وہ پوسٹ دیکھی نا, میں نے کہا کیسے یہ کیسے آپ کا وہ چل رہا ہے مائنڈ سیٹ. تو وہ میں نے آپ سے پوچھنا کہ یہ کیسے آپ کا یہ والا مائنڈ سیٹ چلے جا رہا ہے. یہ جب فرسٹ کال آئی تھی, سیکنڈ کال آئی تھی, پھر تھرڈ کال میں نہیں گیا اوپر, اور میں بار بار ان سے پوچھ رہا تھا کہ یار واٹس دا سین برو. میں ایسے ٹینشن میں تھا. مطلب میں اب پیچھے میری وائف کھڑی تھی رائس کیکس لے کے ہاتھ میں ڈرنک کے, میں کیونکہ وہ جلدی جلدی کھانا ہے, ادھر پمپ کرنا ہے اور واپس پہنچنا ہے. تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے جسٹ اے مومنٹ, بیٹھ کھڑے رہے. تو میں پھر ساتھ میں نے کہا شاید آ جائے, پھر میں پمپنگ کر رہی ہے وہ. تو اینڈ پہ آ کے کہتا ہے کہ جب وہ نمبر کالنگ آ رہی تھی نا تو میرا نام نہیں آیا. میں نے کہا او, میں یوں ہو گیا. تو میری اسی ٹائم ہی ویسے آنکھیں بھر گئی تھیں. تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں, وہ سمجھ نہیں آ رہی. میں رش ٹو دا واش روم, میں کسی سے پوچھا واش روم کدھر ہے, میں اندر گیا. یار میں لٹرلی کوئی 5 منٹ اتنا رویا تھا کہ لائک کہ مطلب ادھر 2-3 اور بندے تھے جنہوں نے آ کے وہ کیا, اور وہ خود بھی وہ ویسے ڈاؤن تھے. آئی تھنک ون واز اے انڈین جو نہیں جیت سکا. تو واز لائک برو جسٹ چل, اٹس اوکے یہ وہ. تو پھر میں اٹھا, اور میں نے شاید ایک ریسنٹ کسی ویڈیو میں بات کی تھی, میں پھر ریپیٹ کروں گا, شاید کسی نے سنی ہو, کہ جیسے انسٹاگرام ریلز ہوتی ہیں نا, اس طرح ایک ریل ہے میرے مائنڈ میں. اور وہ ریل یہ ہے کہ اس ریل میں میرا اپنا ایک وننگ موومنٹ ہے. میں ٹرافی لے کے کھڑا ہوں اسٹیج پہ, اور وہ میں پلے کرتا رہتا ہوں. مطلب کانسٹنٹ ایک میرے دماغ میں وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک دن ہوگا. وہ ریل ایسی ہے کہ میں ادھر کھڑا ہوں اور مجھے وہ پرائز دیا جا رہا ہے, فرسٹ پرو کارڈ ہے جو بھی ہے, اور وہ میں بار بار اس کو پلے کرتا ہوں. اور میں اس ٹائم اس نے وہ بات وہی پلے کیا دماغ میں جب آپ رو رہے تھے. ہاں, اور میں واپس واش روم سے باہر نکلا, آنکھیں ساکھیں صاف کیے, وہ وائف کے سامنے میں ہنستا کھیلتا. میں نے کہا یار بہت کچھ سیکھا ہے, مزہ آ گیا, اچھا لیٹس ڈو اٹ, بعد میں کرتے ہیں. اچھا. تو شیو سے پتا تھا کہ بہت ڈاؤن ہے اندر یہ, اور اس سے سنبھالا نہیں جا رہا یہ وہ. میں نے کہا یار کیا کریں, گلوبل ولیج چلتے ہیں چلو. اور میں وہاں گیا اور میں نے اتنا انجوائے کیا میں نے کہ میں ہار کے نہیں آیا. اٹس لائک یار اٹس آلویز لرننگ ایکسپیرینس یا وننگ ایکسپیرینس. اس ٹائم میں نے جب میں واش روم سے نکلا تھا, میں نے اپنے آپ کو یہ سکھایا کہ فیلئر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یو آلویز لرن یار. مطلب اتنا کچھ سیکھا میں نے ابھی تک جو میں ہولڈ کر رہا ہوں, اور میں اب اس چیزوں کو امپروو کروں گا. اور یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ اب میں نے جتنے بھی پچھلے 1.5 سال میں پیسہ لگایا, ایوری تھنگ اپنے اوپر جو بھی, مطلب وہ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ ساتھ آتے ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا, سارے پیسے چلے گئے, مطلب وہ ایک ریگریٹ فیلیور یہ وہ, تو پھر تو آپ کا چیمپئنز مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں نا. تو آپ نے اس چیز میں سے بھی اگر آپ اچھا نکال لیتے ہو اور آگے بڑھتے ہو تو دیٹس ہاؤ یو گو لانگ, مطلب پھر آپ آگے جا سکتے ہو, ورنہ تو نہیں. میرا خیال ہے جو آپ کو یہ جو رونا آیا تھا نا, یہ صرف وہ والا رونا نہیں تھا کہ میں مطلب ٹاپ 3 میں نہیں آیا, ٹاپ 5 میں نہیں. یہ نا وہ میرے حساب سے جو جیتا بھی ہے نا, وہ ایک دم سے اس کو رونا آ جاتا ہے. ہاں, یہ بس کائنڈ آف ایموشنل. ہاں, وہ اتنی لمبی جرنی ہوتی ہے نا, اتنا کچھ آپ نے برداشت کیا ہوتا ہے, وہ ساری ڈائٹنگ, وہ ساری ٹریننگ, وہ آپ برداشت کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اتنا تو میں نے کہا اتنا تو بنتا ہے یار. تو ایک دم سے نا وہ یوں پھٹتا ہے, وہ نکلتا ہے باہر. ہاں بالکل, کیونکہ وہ ایک پریشر تو خیر کوئی تھا ہی نہیں نا. پریشر تو تب ہوتا ہے جب آپ کانسٹنٹ جیتتے ہو اور آپ کوئی تھرڈ ٹائم جا رہے ہو, اور آپ کے لوگوں کے اوپر ایک وہ ہوتا ہے کہ یار تم نے جیتنا جیت کے آنا ہے, تو وہ تو ایک ڈفرینٹ ہوتی چیز. تو اس طرح کا کوئی سین تھا نہیں, بس یہ تھا کہ اب جو ہے یہاں سے جو کچھ سیکھا ہے اب آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم نہیں ہوا کوئی نہیں, اور اس سے نیکسٹ ٹائم نہیں. لیکن میرے اپنے آپ کو یہ سمجھایا ہوا ہے کہ مطلب کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اب واپس کیوں جا رہے ہو, مطلب کہ ایک دفعہ ہو گیا, مطلب لوگ اکثر شوق پورا کرنے جاتے ہیں کہ یار ہو گیا ٹھیک ہے بس اب اس سے آگے چلتے ہیں, اور باقی چیزوں میں ٹریننگز میں انویسٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ انویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ نام ایک بنا لیا ہے اپنا. تو وہ میرے اندر نا ایک وہ سے کیا کہتے ہیں چل ٹائپ چیز ہوتی ہے نا, وہ چاہیے ہوتی ہے. ہاں, اب میں واپس آیا ہوں نا, تو اب مجھے سمجھ یار میں کیا کروں. یار 6 ٹائم میلز چلی گئی, صبح میں 5 بجے اٹھتا تو مزہ آتا تھا. مطلب ایک کمفرٹ زون سے ہٹ کے جو چیزیں کرنی ہو نا, اس کی اگر آپ کو لت لگ جائے نا, آپ کبھی بھی سیٹل نہیں ہو سکتے.
وہ آپ کے دماغ میں ایک ڈسپلن, کیونکہ وہ ڈسپلن آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے ان یور سرکل, ان یور جو بھی آپ کے لوگ آپ کو جانتے پہچانتے ہیں, وہ اگر آپ کو اس چیز میں نہیں دیکھیں گے نا, وہ آپ پھر آپ خود ہی ڈاؤن ہوتے ہیں. تو ابھی اسٹل میں صبح 5 بجے اٹھ رہا ہوں, میں جم جاتا ہوں, آج میں اسٹیئرز ماسٹر گیٹ فٹ آتا ہوں, میں صبح پورا گھنٹہ کرتا ہوں, پھر واپس جاتا ہوں آن لائن ویڈیو پہ کلائنٹس کو ٹریننگ کراتا ہوں, ساتھ ناشتہ کر رہا ہوں, پھر ٹریننگ ہوتی ہے اپنی سپنی میں. تو 6 سے 7 میل میں آئی تھنک کوئی دن ہو کہ مس کروں, میں میل کبھی مس نہیں کرتا. میں راستے میں ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, میں کہیں پہ گاڑی روکوں گا, میں لے لوں گا, میں آئی نیور مس اے میل. میں نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے, کیونکہ میں اللہ نے مجھے اتنی استطاعت دی ہے نا کہ یہ میں کھا سکوں. اور دیٹس دا ایک وہ گیم کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, یار آپ نے یہ چیز کرنی ہے, اب وہی پوری نہیں کرو تو اللہ آپ کو کیوں دے آگے, آپ کو کیوں بڑھنے کی وہ توفیق دے. وہ جب آپ چیزیں پوری کر رہے ہو, واپس اس آپ میں ٹریک پہ آ گیا ہوں, تو اب مجھے مزہ آ رہا ہے کہ یار آؤٹ آف کمفرٹ, مطلب کمفرٹ زون سے نکل کے اب میں چیزیں کر رہا ہوں, وہ چیزیں جو عام لوگ نہیں کرتے, وہ چیزوں میں کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. ناٹ بینگ این ایوریج. تو وہ ایک ڈسپلن, وہ چیز مجھے خود کو فیل کراتی کہ یار میں کچھ الگ کر رہا ہوں. صبح 5 بجے کوئی نہیں اٹھتا, کبھی کبھی میں 4:30 بجے اٹھتا ہوں کہ یار 5 بجے شاید کوئی نہ اٹھتا ہو, تو میں 4:30 اٹھتا ہوں. کبھی کبھی میں 4 بجے اٹھ کے رننگ پہ چلا جاتا ہوں. میں مطلب کہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. نہیں, آئی کین کمپلیٹلی ریلیٹ ود واٹ یو آر سیئنگ کہ جس طرح آج کل سردیاں ہیں, سردیوں میں لوگوں سے نہیں اٹھا جاتا نا, اور اندھیرا بھی مطلب دیر تک رہتا ہے, اٹھا نہیں جاتا. تو آپ جب اٹھتے ہو نا, تو آپ کو نا, اب یہ تھوڑی سی میں اس طرح کی پراؤڈ قسم کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ یار میں کیا نام ہے, آئی ایم بیٹر دین دوز ہو آر سلیپنگ اینڈ جو 12 بجے تک سوئے رہیں گے, تو یو فیل گڈ. تو ایک عام بندہ اس کو اگر آپ 5 بجے اٹھا دو کہ چلو ایکسرسائز کرنی ہے, وہ کہے گا کہ یار یہ کیا بھائی کیا مسئلہ ہے, شام میں کر سکتے ہیں, بعد میں کر لیں ابھی. لیکن وہ نا ایک چس چڑھ جاتی ہے کہ نہیں 5 بجے اٹھنا ہے, جب اندھیرا ہو, جب سارے سو رہے ہوں, تو وہ ایک آپ کے اندر نا مینٹلی آپ کو ایک بوسٹ ملتا ہے بہت. اور جب تک یہ چیز ہے نا آپ کے اندر, اس کو سنبھال کے رکھیں, اس پہ کام کریں, اور یہ آپ کو ایک ٹائم تک زندہ رکھے, کیونکہ کافی لوگوں کو یہ چیزیں زندہ رکھتی ہیں. یہ چیزیں ہیں تو ہمارے اندر ہیں اور کر سکتے ہیں, تو ہم کر رہے ہیں. ایک ٹائم آئے گا شاید نہ کر سکیں, بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یو نیور نو لائف. آج یہ سب کچھ کر رہا ہوں, کل نہ کر سکوں, تو کیوں نہ آج ہی جو کرنا ہے آج ہی کر لوں. تو لیونگ اے مومنٹ, وہ لیونگ دیز ڈیز فلی طرح سے, بس یہی گول ہوتا ہے ایک وننگ مائنڈ سیٹ کے حساب سے. صحیح ہے, صحیح. ہارنا, اگر آپ کے دماغ سے چیز نکل جائے نا کہ کوئی ہار بھی چیز ہوتی ہے, آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہو. مطلب میں دن میں کوئی 100 مرتبہ جیتتا ہوں گا, ہر چیز میں پہل کر کے یار اس کو کیچ کر لوں, یہاں سے کچھ سیکھ لوں. میں آج کل میں پوڈ کاسٹ زیادہ دیکھتا ہوں, مطلب کہ بیٹھ کے رینڈم بیٹھا ہوا نا, پیسے تو پہلے کوئی یوٹیوب پہ موویز لگا لے, نہیں کوئی اچھا سا پوڈ کاسٹ لگا, موسٹلی سیبمس کے لگا لیتا ہوں, رونی کولمین کا ہو گیا, کچھ بھی, بس بیٹھنے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے یار آج یہ چیز سیکھی ہے. تو جب آپ سیکھنے کے مائنڈ سیٹ سے لرننگ مائنڈ سیٹ پہ ہوں گے تو فیلئر تو ہے نہیں, ادھر یو ون یا لرن. میں نے یہ شروع کیا ہے کہ نا کارڈیو میں کبھی کبھی گانوں کے بجائے پوڈ کاسٹ لگا لی, پوڈ کاسٹ سننا کارڈیو. میں خود بھی کرتا ہوں. ہاں, تو لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نا وہ, کیونکہ پوڈ کاسٹ آپ کو ایکٹیولی سننا ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ بس گزرے جا رہا ہے. کبھی کبھی میرا ہوتا ہے کہ نا دماغ تھکا ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں آج پوڈ کاسٹ نہیں سنتا, کیونکہ وہ پھر ضائع کروں گا میں پوڈ کاسٹ لگا کے, تو مجھے سننا چاہیے اس کو. تو کبھی کبھی تو میں گانے لگا لوں کہ یار آج میں وہ لسننگ مائنڈ سیٹ میں نہیں ہوں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ یار آج انہیں 20 منٹ میں کچھ سیکھ لیتا ہوں. بالکل ایسے ہی. بک تو پڑھ نہیں رہے ہم, ہاں بک سے تو پوڈ کاسٹ ہی پڑھ لیتا. ہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں بکس والے. بالکل, میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا, اب تو بیڈ کے ساتھ میں نے رکھی ہوئی ہے کہ نا سونے سے پہلے پڑھنا ہے, میں نے وہ بس پڑھی ہوئی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. میری وائف وہ بہت ریڈنگ کرتی ہیں. مجھے تو یاد ہے 2013 میں لاسٹ ڈے تھا MBA کا, میں نے کہا تھا بس ایک الماری میں نے بند کر دی تھی, آج کے بعد میں اس کو کھولوں گا نہیں. ویسے پڑھ لوں گا, کچھ سیکھ لوں گا باہر سے, لوگوں سے, ادھر ادھر سے, ان سے نہیں یار, بس ہو گئی ہے. باقی اس کے بعد میں نے کوئی ٹچ نہیں کیا کن چیزوں کو. اچھا صحیح. تو چلے مجھے آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے ایک اینڈ گول ویژولائز کیا ہوا ہے کہ یار یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور جو بھی ہو, میں اگر ہاروں, میں جیتوں, میں ہارا ہوں, تو اس میں سے کیا سیکھا ہے میں نے. بالکل. تو اب یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے وہاں ایک چیز تو آپ نے شروع میں بتا دی, کیا سیکھی کہ یار کیٹیگری غلط تھی, مسکولر کیٹیگری میں جانا ہے. اس کے علاوہ اور کیا سیکھا آپ نے؟ پوزنگ سیکھی ہے بہتر, یا اسٹیج کانفیڈنس بہتر ہوا ہے, کیا سیکھا آپ نے؟
سب سے پہلی چیز میں نے سیکھی ہے نا کہ کوچ کو کوچ کی ضرورت ہے. مطلب آپ جتنے فن خان بن جائیں نا فیلڈ کے اندر, آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے بہت کچھ پتہ ہے, یو نو نتھنگ. تب تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے, یو نو نتھنگ. جب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا یار, پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں خود کروں, مجھے پتہ ہے کہ یار یہ سائیکلز ہیں اس طرح سے, یہ کھانا پینا یہ وہ. لیکن پھر میرے کہیں نہ کہیں مائنڈ میں تھا نہیں یار, یہ فرسٹ ٹائم تھا میں نے کوچ رکھا ہے, عمیر بھائی جو باہر ہوتے ہیں عمان میں. بالکل. تو میں نے ان سے بات کی اور میں نے آڈیو ان کو کیا تھا, اور پہلی بار آئی تھنک پہلا سینٹینس میرا یہ تھا کہ عمیر بھائی میں جیتنے کی اس سے جا رہا ہوں, تو آپ بتائیں کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو وہاں سے پھر ان کے ساتھ جو ان کا وے آف کمپیٹنگ, مطلب ایک کمپٹیشن میں بندے کو تیار کیا جاتا ہے نا جس طرح سے, وہ ایک ڈفرینٹ تھا. مطلب میں نے کافی کوچز کو میں نے دیکھا ہے, صرف اس طرح سے کہ میں نے کوچ کیا تو نہیں ہے, تو وہ اس میں مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اور ایکچولی یہ پتہ چلا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فیٹ ڈراپ یا ایک کنڈیشننگ بہتر کرنی ہے. جب آپ اسٹیج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے باڈی کو اسکلپٹ کرنا ہوتا ہے. مطلب اس لائک کہ ایک آپ نے وہ ایک پکچر دیکھی ہوگی, ایک موٹا سا بندہ ہوتا ہے اور ایک بندہ اسکلپٹ کر رہا ہوتا ہے, بالکل چیزل تراش رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ مسل بنتا جا رہا ہے. تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو فرسٹ ٹائم عمیر بھائی اس لائک کہ یار آپ سامنے آؤ میرے, تو انہوں نے ایک پورا وہ فریم دیکھا میرا کہ کہاں پہ مینس فزیک کی لک کس طرح سے اس کو لے کے آنی ہے, ہم نے اس کو کیسے وی ٹیپر کو نیچے کرنا ہے, شولڈرز براڈ, چیسٹ کو باہر نکالنا ہے, اس طرح سے وہ ساری لک. پھر اس کے حساب سے انہوں نے ایک ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کیا which helped me a lot. اور پھر اسٹف کیسے یوز کرنا ہے, اس کی ٹائمنگز کیا ہے, ڈوزیج کیا ہے, کب کس طرح سے کون سی چیز رکھنی ہے, واٹر انٹیک اپ ڈاؤن کیسے کرنا ہے, اور سالٹ کا کیا ہوتا ہے. سالٹ پہ ہم نے خیر اتنا وہ ڈسٹرب کیا ہی نہیں تھا, جس طرح لوگ کہتے ہیں نمک بند کر دیا, وہ تو شاید ہم نے اس کو کبھی چھیڑا بھی نہیں تھا. پانی ہم اوپر نیچے کرتے رہے. تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کی کنڈیشننگ کو راتوں رات یوں کرتی ہیں. وہ ایک جو چیز ہوتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں, وہ بڑا رول امپورٹنٹ پلے کرتی ہیں کہ یار کیسے راتوں رات آپ اسکلپٹ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں کافی سیکھی اپنے اندر. میں نے یہ سیکھا کہ میں یہ جو کر رہا تھا نا اس سے آئی تھنک 500-600 گنا زیادہ اور کچھ کر سکتا ہوں. مطلب ایک اندر میری جو چیز تھی جو کہیں چھپی ہوئی تھی, یار میں اتنے بجے اٹھ سکتا ہوں, میں یہ چیز کر سکتا ہوں, میں کسی کو نہ بھی بول سکتا ہوں کہ یار میرا ایک عزیز دوست ہے مجھے کہہ رہا ہے شادی پہ آؤ, میں ناراض ہو جاؤں گا. میں نے اس کو اسٹریٹ بول دیا میں نہیں آ سکتا. یہ 3-4 بار ہوا میرے ساتھ, اور ابھی تک شاید وہ کہیں نہ کہیں ناراض ہوں گے, لیکن مجھے نہ بولنا پڑا. کس وجہ سے آپ کو نہ بولنا پڑا؟ کہ میں کمپٹیشن قریب تھا اور میرے وہ دن 0 کاربز اور اس طرح کے کاربز اپ ڈاؤن ڈیز چل رہے تھے, میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. اس لیے کہ یار 7 بجے میل ہے تو میں نے وہ کھانا ہی کھانا ہے, 10 بجے میں نے سونا ہے تو سونا ہے. مطلب میں کچھ کر کے چلا بھی جاؤں تو یار ایک تو مجھے لگ رہا تھا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا, میں نہیں جا سکتا. تو وہ یو لرن کافی چیزیں, آپ ایک تھوڑی سی سیلفنس آ جاتی ہے. تو وہ چیزیں سیکھی کسی کو نہ کیسے کہتے. تو کتنا عرصہ آپ نے کوچ رکھے, لائک صرف کٹنگ فیز کے لیے یا اسٹارٹ سے 1.5 آپ نے رکھے ہیں؟ نہیں, میں نے موسٹلی کٹنگ فیز ہی تھا, آئی تھنک 6 months. ٹھیک ہے. ہاں, میں بلک پہ نے پورا خود ہی کیا تھا سارا اس پہ, کیونکہ میں وہ اچھے سے کافی جب بھی میں نے کیا اچھے سے ہی کیا ہے. تو مجھے لگا یار اس فیز کو نکال لیتے ہیں, باقی جب باڈی اسکلپٹنگ والی چیز آئے گی تو ہم پھر اس کو. تو 6 months رہتے تھے, لیکن اس 6 months میں بھی عمیر بھائی واز لائک یار 1 month تھوڑا سا اور پش کرو, 2-3 kg پھر ہم تھوڑا سا اور اوپر لے گئے تھے, 104 پہ 5-6 پھر جا کے کٹ ڈاؤن کیا تھا. اچھا, صحیح. تو یہ چیزیں کا آئی تھنک آلموسٹ یہ چیزیں تھیں جو سیکھی تھی. تو یہ جو کمپٹیشن پریپ اتنی آپ نے ڈیٹیل میں کیا ہے نا کہ بھائی گہرائی میں آپ گئے ہیں, کہ باڈی کو اسکلپ کرنا, اور اس ٹائم کھانا, اس ٹائم سونا, اس ٹائم اٹھنا, پانی اتنا, یہ وہ. اس پہ میں اور ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا کہ نا, کیونکہ لوگوں کو بیہائنڈ دا سینس نہیں پتہ ہوتا کیا چل رہا ہے ایک باڈی بلڈر کی لائف میں. کمپیریٹیو باڈی بلڈر تو چلے ہر کوئی بن جاتا ہے, بٹ ایک کمپیریٹیو باڈی بلڈر کی لائف میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ایک آپ نے مینشن کی سیکریفائس کہ بھائی دوست ملٹیپل دوستوں کی شادی تھی کہ ایک ہی تھا؟ نہیں کافی, جیسے وہ نومبر اکتوبر میں کتنا سیزن چلتا ہے, اور میرے وہ پیک ڈیز تھے. ہاں, تو وہ ان کو آپ کو بولنا پڑا, نہ بولنا پڑا. اب وہ کوئی انڈرسٹینڈ کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سیکریفائز آپ کی ہوگی کہ تھوڑا سا آپ کا سوشل سرکل اس ڈیوریشن میں لمٹ ہونا پڑا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کیا سیکریفائزز ہیں جو انسان کو, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا پیچھے چل رہا ہے؟
ایک تو میرے مام ڈیڈ امی ابو سندھ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے اور وہ موسٹلی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے پاس جاتا رہوں اور وہاں پہ مدرسہ بھی اس کے کام کو دیکھتا رہوں. اس وجہ سے میں ان کو مس کرتا ہوں، لیکن جا نہیں سکا تھا پچھلے کافی ٹائم سے، اور کام کی وجہ سے بھی ہمارے جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ ایک چیز میں مس کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتا. دوسری چیز یہ کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں نا، میں نے یہ ریئلائز کیا ہے جتنا بندہ ڈسپلنڈ ہو نا، وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی پورے دن کی ایکٹیویٹیز نا مائنڈ میں کلاک سیٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بھی شاید کیا ہو، موسٹلی ہم کرتے ہیں یار 10 بجے میں نے ادھر جانا ہے، یہ وہ 11-12 شام کو 6 بجے ٹریننگ کر لوں گا، 10 بجے تک سو جاؤں گا، پورا ایک فریم ہوتا ہے. اب وہ پورا سیٹ اپ بن چکا ہے. اب اس درمیان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کوئی ہینکی پینکی ہو جائے یا کوئی میل مس ہو جائے، یہ وہ اتنا غصہ آتا ہے. پھر اس چیز کو کنٹرول کرنا، سیلف اس کے اسٹریس کو ڈاؤن رکھنا. گھر میں کوئی بات ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، پھر وہاں نہ بولنا، کیونکہ اس سچویشن میں آپ نہ ہی بولے تو بہتر ہوتا ہے. اپنے آپ کو کام رکھنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے ڈیلی گزرنا پڑتا تھا. نہ بولنا یعنی کہ چپ رہنا. صحیح چپ رہنا کہ یار اس میں ہی بہتری ہے، کیونکہ میں پھر کر پاؤں، مطلب بندہ کھل گیا تو پھر وہ کافی چیزیں، تو اٹس بیٹر کہ یار خاموش رہو اپنے آپ کو، یہ چیز لیٹ اٹ پاس ہو جائے گا ایزی. تو یہ پورے دن کا جب اسکیجول بنا ہو آپ کے مائنڈ میں اور اس میں اوپر نیچے چیزیں ہو جائیں تو وہ کافی ڈسٹرب کرے. اور ڈیلی لائف میں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوتا، کہیں رش میں اسٹک ہو گئے یار واپسی پہ مطلب کچھ مس ہو گیا، تو وہ ایک کانسٹنٹ بیٹلز چل رہی ہوتی ہیں دماغ میں. وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا، پھر آپ جو چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا، اس کے انٹرنلی سائیکالوجیکل تھوڑے افیکٹس ہوتے ہیں. موڈ سوئنگس کے موسٹلی ہوتے ہیں کہ یار کرینکی ہو جانا. ایک تو بندہ زیرو کار پہ ہے، اوپر سے وہ اسٹف لے رہا ہے جو اور فیٹس کو ڈاؤن کر رہے ہیں آپ کی باڈی میں اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں. ڈی ہائیڈریٹڈ تھوڑا سا اپنے آپ کو رکھنا، تو وہ ایک نروس سسٹم ویسے ہی تنگ ہوا ہوتا ہے، مائنڈ کے ساتھ وہ نہیں کر پاتا. تو اس میں اپنے آپ کو کام رکھنا، پیشنس، صبر رکھنا بڑی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. مطلب وہاں سے جو آپ صبر سیکھتے ہیں کہیں کسی اور جگہ سے نہیں سیکھ سکتے. تو پورے دن میں ایک یہ چیزیں ہو گئیں. پھر نیند ڈسٹرب ہوتی ہے کافی دنوں میں. سب آپ موسٹلی جب آپ کے 3-4 میلز ایسے ہوں سونے سے پہلے جو آلموسٹ زیرو کاربز ہوں تو آپ کی نیند افیکٹ ہوئی ہو. خاص کر کے اس بندے کے لیے جو شوقین ہو تھوڑا سا کاربوہائیڈریٹس کھا کے سونے کا، جس سے نیند اچھی آتی ہے، نروس سسٹم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ پھر نیند تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کاربس نہ کھانا بفور بیڈ، از اٹ بیکاز کہ پورے دن کے کاربس کم ہے، کہ از اٹ بیکاز یہ آپ کو انسٹرکشن ملی تھی کہ سونے سے پہلے نہیں کھانا؟ نہیں پورے دن کے. اچھا پورے دن کے کم ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ اگر رکھنے ہیں نا 2 میلز میں تو آئی پریفر کہ میں ٹریننگ سے پہلے اور بعد میں رکھوں، کیونکہ اس سے ٹریننگ اچھی ہو جاتی ہے. یس. تو وہ بعد میں مینیج کر لیتا ہوں. اگر میں ٹریننگ سے پہلے اور بعد میں وہ نہ رکھوں تو اس کائنڈ آف انرجی بھی لو ہے، میں وہاں پہ پرفارم نہیں کر پاتا صحیح سے. تو بعد میں یہ ہے کہ چلو میں ریکوری فیز ہے تو آل جسٹ لائک پروٹین میلز ہیں اور ریکوری فیز ہے میرا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ یار کوچ نے کہہ دیا کہ ہیو اے چیٹ میل، تو وہ میں اسپیشلی وہ بھی یہ ہوتا تھا کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہو، لیکن وہ پھر میں رات کو رکھ لیتا تھا کیونکہ وہ رات کو ایک نیند اچھی آتی ہے اور صبح کو پھر آپ تھوڑا سا فاسٹنگ کر کے ٹریننگ کر سکتے ہو، کیونکہ گلوکوز تو ویسے ہی سیو ہوا ہوتا ہے مسل کے اندر، آپ صبح جا کے ٹریننگ کر سکتے ہیں. صحیح. تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے سچ. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا اور نا میں سائڈ افیکٹس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ فار دا بینیفٹ آف دا آڈینس ایز ویل کہ نا کہ اسٹیرائڈ کا کیا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. مجھے تو جنرل پتہ ہے کہ جی ہیئر لاس، ایکنی وغیرہ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جس طرح کہ کچھ 2-3 ہم لے لیتے ہیں جو اکثر لوگ لیتے ہیں، جس طرح ہو گئے ٹرین ہو گیا، ڈائنابول ہو گیا، ٹیسٹوسٹرون ہو گیا، ان کے کیا سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں؟ اب ٹیسٹ آپ کی باڈی میں اپنے نیچرل اس سے اوپر جائے گا تو موسٹلی ایکنی تو جن کو اچھا یہ سائڈ افیکٹس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ سپوز ایک بندے کی اسکن میں جو SEBUM آئل ہوتا ہے، سیبیم آئل، اس کی پروڈکشن نیچرلی زیادہ ہے تو وہ ایکسلریٹ کر جاتی ہے. صحیح. ٹیسٹوسٹرون سے. ٹھیک ہے. اگر نیچرلی کسی کے فیملی میں جینیٹیکلی بال گرتے ہیں اور اسے لگ رہا ہے یار گر بھی رہے یہ وہ، تو وہ ایکسلریٹ ہو جائے گا. تو وہ جو جینیٹیکلی ایک وہ چیز ہوتی ہے نا، اگر کسی کے آلریڈی لیور پہ کوئی چیزیں مسئلے کر رہے ہیں، کڈنیز پہ ایشو ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ساری چیزیں پہلے بندہ ٹیسٹ کرا لے، تو وہ تھوڑا سا ایکسلریٹ ہو جاتی ہے. اگر لیور اس کا اچھی طرح سے فنکشن کر ہی نہیں رہا
آپ اس کے اوپر ڈال رہے ہو ڈائنابول وچ از لیور ہیپاٹاکسک, اور وہاں سے گزر کے اس نے جانا ہے, تو وہ تو آلریڈی ڈیمیج ہو جائے گا. صحیح. موسٹلی کیسے ایسے ہی ہوتا ہے, وہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو سی فرسٹ کہ یار ایک لیور پراپر آپ فنکشننگ ٹیسٹ کروا لو, اٹس گڈ. آپ پھر اس کو پھر کتنی ڈوزیج رکھنی ہے اور کتنے ٹائم پیریڈ تک رکھنا ہے. اٹ از ریکمینڈیڈ یار کہ ڈائنابول آپ 4 weeks تک رکھیں, اٹ از سیف. تو وہ پھر کنٹرولیبل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ریکمینڈیڈ ڈوزیج سے لوگ پش کرتے ہیں اوپر یار. اب یہی ہے نا مینٹیلٹی یہاں پہ, یہ کہ مور وہاں سے آپ لیتے ہو تو وہ اٹس بیٹر. تو وہ کھانا پینا یہ چیزیں نہیں رکھتے. آپ ادھر سے اگر 20 mg رکھ کے اپنی ڈائٹ کے اس کو جمپ مارے نا, یو سی میجک. تو وہ ان چیزوں کو ہمیشہ کم رکھیں. ٹیسٹ پہ آ جاتے ہیں. نارملی یہی ہے, ہیئر فال کا ایشو آتا ہے, ایکنی کا ایشو آتا ہے, پروسٹیٹ کا ایشو آتا ہے موسٹلی. ہاں لیکن یہ لیٹر ان دا 40s میں آتا ہے موسٹلی پروسٹیٹ کا. اور آپ کے اندر باڈی میں تھائرائڈ. اس لیے جب بھی آپ چیزیں کرنے لگیں اسٹارٹ, تو یہ تھائرائڈ آپ نے ٹیسٹ کرا لیں, لیور, کڈنی اور آپ کی کمپلیٹ بلڈ پروفائل. یہ 4-5 ٹیسٹ میجر ہیں کہ آپ دیکھیے یار انٹرنلی میرا سسٹم پورا فنکشن کر رہا ہے. ناؤ اب اس کے بعد جی میں نے یہ 3 چیزیں رکھی ہیں. اب آپ نے پہلے ان کو دیکھنا ہے کہ ان کے پوٹینشیل ہیزارڈس کیا ہیں. آپ کو پتہ ہو تو نا یار یہ اتنی ڈوزیج ہے, بس اتنی رکھ سکتا ہوں. اچھا اس کے ساتھ یہ ہے لیور ہیپاٹاکسک. اچھا اس کو منیمائز کرنے کے لیے میں کیا سے کر سکتا ہوں. یو کین ہیو ملک تھسل, یو کین ہیو سیلینیم. یہ وہ چیزیں جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کے لیور کی ہیلتھ کو. آپ LIV52 سیرپ ملتا ہے, نیچرل ہربل سیرپ ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں. اور واٹر انٹیک ہمیشہ زیادہ رکھیں. اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو آپ کے لیور کو بینیفٹ کریں آپ اس میں سرچ کریں. فروٹس کے اندر ہوتے ہیں. وائٹامنز اپنے اچھے رکھیں, تو آپ ان چیزوں کو منیمائز کر سکتے ہیں. صحیح. اکثر لوگ وہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں لیکن سپلیمنٹ کی سائڈ کو بالکل ہی نگیٹ کر دیتے ہیں, یار یہ چیز لینی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے میسٹرون. سب ٹھیک ہے, میسٹرون وہ چیز ہے جو آپ جب آپ کی باڈی کا فیٹ پرسنٹیج ڈاؤن ہونا تو اٹ ڈز ونڈرز, لائک کہ آپ کی باڈی کے اندر ہارڈنیس بڑھا دیتی ہے. تو ایک ہارڈ لک آتی ہے نا, ڈینس, وہ میسٹرون سے آتی ہے. اب میسٹرون آپ کے DHT لیولس کو یوں بڑھاتا ہے. اب کسی بندے کے ویسے ہی بال گر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری, مطلب اس میں دیکھنا ہے کہ یار میں کتنی ڈوزیج لوں, اور لوں کے بھی نہ لوں, کیونکہ ویری ہارش اس DHT کے حساب سے میسٹرون. تو میں موسٹلی لوگوں کو پہلے یہ کہتا ہوں اپنے DHT لیولس دیکھو, ٹھیک ہے زیادہ ہے یہ ہو, اور اس کے لیے آپ سپلیمنٹس لے رہے ہیں ساتھ ساتھ. ایک ٹیبلٹ آتی ہے فائنسٹرینڈ, کچھ اس طرح سے نام ہے, وہ DHT لیولس کو, یا نیچرل ہربل سپلیمنٹس بھی ہیں جیسے جیکٹ والی کے لائن میں بھی ہیں DHT بلاکر وغیرہ. تو وہ اگر آپ ساتھ رکھ رہے اور وہاں پہ منیمم ڈوز رکھ رہے تو پھر تو اٹس کنٹرولبل. اب وہ آپ وہاں سے 300 400 500 اس پہ چلے جاتے ہیں MGs پہ, یو ہیو نو آئیڈیا. پھر آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا ہے, وہ انہوں نے تو ویسے شوٹ کرنا ہے. تو آپ کی ایک چیز کو ریسرچ کریں کہ یار اس کے فائدے یہ ہیں, اس کے سائڈ افیکٹس یہ ہیں. اب سائڈ افیکٹس کو میں کیسے کم کر سکتا ہوں, ود دا ہیلپ آف سپلیمنٹس, ود دا گڈ ڈائٹ آپ کر سکتے ہیں. ہاں لیکن اس میں بھی ٹائم فریم آپ کو پتہ ہو کہ یار جسٹ کیونکہ اب میرا فیٹ پرسنٹیج کم ہے, میرے پاس 3 ہفتے ہیں, میسٹرون یوز کیا جاتا ہے موسٹلی لاسٹ 2 3 4 weeks, تو اس کے بعد میں نے اس کو ٹچ نہیں کرنا, ڈیٹس اٹ. وہ ایک پرپز بھی پتہ ہونا کہ یار یہ چیز اس کے لیے ہے. ڈائنابول سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر 10 kg ویٹ آئے گا جس میں سے 7 یا 8 kg پانی ہی ہونا ہے لٹرلی. اچھا. ہاں اٹس واٹر ویٹ موسٹلی, وہ آپ کے سیلس کو ویسے پھلا دیتا ہے لائک سملر ٹو کریٹین. ہاں موسٹلی. تو وہ آپ کو اتنا سجا دے گا نا وہ ڈائنابول, تو لوگ 50-50-60 MGs پہ جاتے ہیں. تو آپ آئی تھنک کچھ kgs آپ گین کر سکتے ہو اچھے, لیکن موسٹلی اٹس واٹر ویٹ. مطلب میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ وہ لیور اس کی ہیپاٹاکسٹی زیادہ ہے. اچھا. اور آج کل جس طرح سے وہ لوکل مل رہی ہے چیزیں, یو نیور نو, پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے کیا ہے وہ. آپ نہیں لیتے ڈائنابول؟ نہیں, اور میں نے کبھی لی نہیں ہے. اچھا صحیح, میں نے کبھی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے الٹرنیٹ سمپل ہیں بہت سارے, مطلب سمپلی آپ یار کیلریز اپ کر لیں, اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سمپل چلے جائیں پیپٹائڈس پہ. ٹھیک ہے. وہ چیز مچ بیٹر دین. صحیح. اور یہ جو ٹیسٹوسٹرون ہے, اس سے میں نے ڈفرینٹ چیزیں سنی ہیں. سب سے پہلے سنا تھا کہ ٹیسٹوسٹرون زیادہ سے غصہ آتا ہے. اب میں یہ سنتا ہوں کہ نہیں, جس انسان میں کی طبیعت میں غصہ ہے تو وہ ہی بڑھے گا, وہ تھوڑا سا بڑھے گا. ٹرینڈ سے موسٹلی ہوتا ہے. اچھا ٹرینڈ سے ہوتا ہے. ٹرینڈ سے اینتھ یا ایسیٹیٹ جو بھی دونوں سے. کچھ کلائنٹس کو, ایک میرے تھے آن لائن کلائنٹ, وہ بائر یوز کر رہے تھے اور انہوں نے کمپٹیشن میں جانا تھا.
उनको ये चिड़चिड़ापन ना वैसे ही होता था. अच्छा. तो वो वाज लाइक यार मेरे अंदर बहुत वो आ गए, मतलब अपने आप को दिल करता है मैं गुस्सा निकालूं, क्या करूं, वो इतना उसके ऊपर वो हाश हो गया था. तो उसको वो अच्छा. फिर ने साइड पे करा दिया था. सही अगर सही. चीज़ सूट नहीं कर रही तो आप साइड पे कर दें. ठीक है ठीक है. और आपने मेंशन किया पेप्टाइड्स, ये आजकल बड़े इन हुए हुए हैं. ग्रोथ हार्मोन्स और ये चीज़ें. हाँ, तो बट ये स्टेरॉइड्स की कैटेगरीज में नहीं आते हैं, नहीं नहीं है ना? नहीं, ये नहीं But आता. still- स्टेरॉइड्स की कैटेगरी होती है लिपिड्स. ठीक है इट्स कॉल्ड लिपिड्स. ठीक है. पेप्टाइड्स और दी ग्रोथ हार्मोन्स, जिसमें आपके इंसुलिन, सही. HGH, IGF एंड फोर्थ वन आई डोंट रिमेंबर, ये 4 मेजर जिससे आपके एनाबॉलिक अच्छा पेप्टाइड्स होते हैं जो अच्छा आपकी अच्छा. ग्रोथ को बढ़ाते हैं. ठीक, तो और वो मोस्टली आजकल ये ज्यादा यूज होते हैं. हाँ वही ना. हाँ. लेकिन ये स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में नहीं आते, बट दे आर स्टिल बैंड सब्सटेंसेस. हाँ. ऐसा ही है. लेकिन ये अगर आप सेपरेटली इनको यूज करें तो आपके रिजल्ट सपोज मैं कहता हूँ 20% है. अगर ये अच्छा. एनाबॉलिक्स के साथ यूज करें यू गेट 80%, 90%. अच्छा. मतलब डबल ट्रिपल से ज्यादा यूज. तो ये ऐसे. उनके साथ मर्ज होके व्हेन लिपिड एंड पेप्टाइड्स कंबाइंड तो आपको कुछ और ही देखने को मिले. तो ठीक. कुछ लोग अलग से सपोज HGH यूज करते हैं, 3 IUs 2 IUs जस्ट टू कीप के फैट परसेंटेज लो हो, क्योंकि HGH के बहुत सारा फायदे हैं. स्किन अच्छी रहती है, आपके एजिंग इफेक्ट अच्छे कम होते हैं. तो वो फिर आपको लॉन्गर पीरियड के लिए जाना पड़ता है, 6 8 10 महीने, सही. तब वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी. अगर आपको 3 months रखना है तो कनेक्टेड विद द रॉइड्स. ठीक ठीक ठीक. सही है. वो थोड़े महंगे हैं, हाँ, सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते. हाँ, हाँ. लेकिन बाहर आजकल यही चीज़ें चल रही हैं. अब तो आप उस दिन मैं उसका सुन रहा था फिल हीथ का, अब वो रिकवरी फेज पे TRT पे, तो वो टेस्ट के साथ आई थिंक क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है. एक BP17 समथिंग कोई नाम है, वो भी कोई पेप्टाइड है. पेप्टाइड मोस्टली होते हैं अमीनो एसिड्स. 91 उसकी चेन होती है, MGs की 100s की. तो वो इट्स लाइक कह रहा है मेरे अंदर जितनी भी मेजर लिगामेंट टेंडन्स की वो थी ना इंजरीज, सारी रिकवर हो गई हैं. ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं. हाँ हाँ, ये मुझे ना ये रिकमेंड, मैंने जब स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे ना कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट कोई अच्छा बताएं, हाँ. तो मुझे 2 लोगों ने ये कहते हैं ये पेप्टाइड ले लो, इससे पहले ये बैन हो जाए, बाहर से मंगा लो. BP इसी हाँ, ऐसा कोई नाम है, 140 मैंने कभी ऐसे यूज़ कुछ नहीं था. किया, बट वो यही था कि टेंडेंस की रिकवरी के लिए बड़ा अच्छा है वो. मैंने यही सुना था. लेकिन वो अगर आप किसी के अंडर यहाँ पे कोई है बंदा जो करा रहा है इस तरह कोई, तो फिर ठीक है. खुद से अच्छा. आपको पता नहीं होता किधर हाँ, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. कुछ भी Exactly. गलत हो सकता है. हाँ हाँ, सही सही. तो फाइनल क्वेश्चन आपसे शफकत, कि आपका गोइंग फॉरवर्ड क्या प्लान है? व्हाट्स द नेक्स्ट शो, व्हाट्स द नेक्स्ट प्ले फॉर यू? किधर आपने जाना है? देयर आर 2-3 शोज लाइन में है और हैं बाहर ही हैं. हाँ बाहर ही Mostly, होंगे. हाँ. हाँ हाँ. तो और इट्स नॉट कि यार लोकली नहीं पसंद, लोग लड़के करते हैं, बट मैं वो कहता हूँ अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं और अगर आप कंट्री को कहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम है जो लेके जा रहे हैं बाहर. हमारे एक्सपोजर भी कम है और लोगों को नहीं पता है पाकिस्तान से कोई बाहर आता भी है जाता. तो आप लिटरली वो करें, यकीन करें, जब सीबम वो जब रॉ टॉक हो रही थी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या. हाँ. ठीक है. तो वो जैसे अंदर आया, वो सारा शो चल रहा था वो, एंड देन वहाँ पे होस्ट बैठे थे, ही वाज लाइक अच्छा जी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, किसने पहले पूछना है. मैंने यूँ हाथ ऊपर किया पहले ही, सही. मुझे कुछ पता नहीं, बस वो आया तो मुझे दो दिमाग में था, मैंने बोल दिया. एंड उसके बाद हमारा एक छोटा सा मीट एंड ग्रीट हुआ था, मतलब वो वैसे लाइव दिखाया नहीं गया था, स्टेज के साथ ही. सही. एंड सीबम वाज लाइक आई वांट दिस गाइज वीडियो ऑन द पेज. अच्छा अच्छा. तो तब उन्होंने वो लगाई थी, वो रिकॉर्ड की थी, सही, तब वो सही. दुबई मसल शो ने उसी अच्छा, रात उसको अच्छा. पोस्ट किया था. सही सही सही. तो he was again like यार where are you from, तो मैंने उसे बताया कि पाकिस्तान. तो ठीक. मतलब एक फिर वो यार खुद भी अच्छा फील होता है कि यार मैं अपने मुल्क का हाँ, नाम बता रहा हूँ. सही. तो वो एक्सपोजर कम है, तो वो उसको लेके जाना है. हम्म. और अपनी भी सेल्फ ग्रोथ है, तो देखते हैं विद इन 5-6 months ठीक है. इंशाल्लाह कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे. चले, तो जबरदस्त. उम्मीद यही है. अच्छा, आप वो फ्लेक्स व्हीलर से भी मिले थे ना? या फ्लेक्स व्हीलर, बट वो समझ नहीं आती थी आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? वो मैं आई थिंक वही मैंने उसके साथ जर्नी शेयर की, क्योंकि वो खुद ही एक इंस्पिरेशन है. हाँ हाँ. जिस तरह से वो बैठा हुआ था और मतलब लोगों से बात कर रहा था, जिस फेज से वो गुजरा है. हम्म. तो आज लाइक यार मैं 2019 में भी इधर आना चाह रहा था बट मैं नहीं आ सका, ये वो. तो उसने फिर मुझसे कहते व्हाट हैपेंड, उसने ऐसे पूछा, मुझे कि इंटरेस्टेड हो ना.
تو میں سے بتایا اس طرح سے ہوا تھا میری وائف کا, تو اس نے مجھے یوں تھوڑا سا اور قریب کیا, اینڈ اس میں کان مجھے مطلب انگلش میں کہا کہ یار یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, شی از آلویز دیئر, وہ تمہیں دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, جسٹ گیو یور بیسٹ, اور یہاں پہ ایسے مت سمجھو کہ تم آئے ہو کچھ لے کے جاؤ گے, تم یہاں آئے ہو, دیٹس دا وننگ فار یو. وہ ایک بات ایسی تھی کہ مجھے دل کو چھو گئی تھی. صحیح. That's great. شفقت, it was great having you on the show for the second time. آج ہم نے نئے اینگل سے باتیں پکڑی, باڈی بلڈنگ کی, اسٹیرائڈس کی, behind the scenes کیا چل رہا ہے, and how to have that winning mindset, not just in body building, generally in life. ہاں نہیں, یہ صرف وننگ مائنڈ سیٹ جنرل لائف میں بھی, کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یار ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں موٹیویشن نہیں ہے, کیسے کروں موٹیویشن کمز لاسٹ, فرسٹ کمز یور ایکشن. آپ کا ایک اسٹیپ آگے بڑھے گا نا, اور وہاں سے تھوڑے بہت ریزلٹس آپ کو, بھلے 5 منٹ کی واک ہے, کوئی اچھا کھانا کھا لیا کسی دن, وہ وہاں سے تھوڑا سا آپ کو بہتر فیل ہو رہا ہے, اس کو تھوڑا سا اور ایکسیلریٹ کرے, وین سی ریزلٹس, تو آپ موٹیویٹ خود ہو جائیں گے. اب ادھر لوگوں نے موٹیویشن ادھر رکھی ہوتی ہے, ایکشن کا پتہ نہیں ہے, رزلٹ آنے نہیں, موٹیویشن آئے گی تو کچھ کریں گے. ہاں, وہ تو ایسے کبھی نہیں ہوتا ہے, ایک دن آتی ہے اگلے دن چلی جاتی ہے, تو مرضی کی مالک ہے. ایسے ہی ہے. چلے ایوری ون, دیٹ ول بی اٹ فار دس ایپیسوڈ. اف یو ہیو بین واچنگ ٹل دی اینڈ, تھینک یو سو مچ. اف یو لائک دا ویڈیو, پلیز کلک آن دا لائک بٹن. اس سے ہوتا کیا ہے کہ یوٹیوب کا الگوریتم ایسا بنا ہوا ہے کہ ویڈیو کو بوسٹ ملتا ہے ایک دم سے, تو اٹ ول ریئلی ہیلپ اس اف یو لائک دا ویڈیو. اینڈ اف یو لائک دا کنٹینٹ ان جنرل, پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل فار مور mental fitness as well as physical fitness and self improvement content going forward. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایپیسوڈ ہم ختم کرتے ہیں. I will see you all in the next episode of the NSJD show. This is NSJD signing out. اللہ حافظ.